بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید طالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 22 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ایک کہانی پڑھیں گے جو کہ 3 بے وقوفوں اور ایک مینار سے متعلقہ ہے۔ قیل اجتاز ثلاثۃ من المغفلین بمنارۃ فقال احدهم ما اطول البنائین فی الزمن الماضی حتی وصلوا الى راس هذه المنارۃ فقال الثانی یا ابلہ لیس الامر کما زعمت ولکن عملوها على وجه الارض وَأَقَامُوهَا فَقَالَ الثَّالِثُ يَا جُهَّالُ كَانَتْ هَذِهِ بِئْرًا فَانْقَلَبَتْ مَنَارَةً۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ گزرے 3 غافل آدمی ایک مینارے کے پاس سے، کہا ان میں سے ایک نے کس قدر لمبے تھے بنانے والے پرانے زمانے میں، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے اس مینار کے اونچائی پر، سر پر۔ تو دوسرے نے کہا اے بے وقوف، معاملہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ تو نے گمان کیا، لیکن انہوں نے اس کو بنایا تھا زمین کے اوپر رکھ کے، پھر انہوں نے اس کو کھڑا کر دیا۔ تیسرے نے کہا اے جاہلو، یہ ایک کنواں تھا، پھر یہ پلٹ کر مینار ہو گیا۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی بارے میں جو تشریح بنتی ہوگی وہ کریں گے، اور آخر میں انشاءاللہ اس کی ترکیب کریں گے۔ تو یہ پہلا لفظ دیکھیں، اجتادا، اجتادا یجتازو، باب اس کا آتا ہے افتعال، اجتایازا تھا، تو اس کے بعد اس میں کالا والا قاعدہ لگا تو اس سے تبدیل کر دیا، تو یہ مطلب ہو گیا اجتازا، اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا جانا۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں مغفلینا، یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے، غفل یغفل تغفیل، غفلت کے اندر پڑھنا، اور اسی سے ہی اسم مفعول جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ اور منارہ یہ نور سے ہے، اور یہ اسم ظرف کا صیغہ ہے، اصل میں تھا من ورون تھا، تو اس میں واو کو ماقبل فتح ہونے کی وجہ سے واو متحرک ماقبل مفتوح تھا، اس کو ہم نے الف سے تبدیل کر دیا، منارون ہو گیا۔ تو بعض اوقات اس میں تا بھی اضافہ کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ اس میں آپ کو تا کا اضافہ نظر آ رہا ہے مبالغے کے لیے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں اطولو، یہ جو ہے ما اطول البنائینہ، یہ اس کے اندر فعل تعجب کا صیغہ ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے دیکھیں بنائینہ، یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بنا کا مطلب کثرت کے ساتھ تعمیر کرنے والے، بنانے والے، اسی سے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ زمن زمانے کو کہتے ہیں زمانہ ماضی میں، واصلہ یاسلو اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، اور راس سر کو کہتے ہیں، اونچائی کو کہتے ہیں، منارہ گزر چکا ہے، ابلہ کہتے ہیں بے وقوف کو۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے اقامہ یقیم اقامتاً سیدھا کھڑا کرنا، اور بیر یہ کنویں کو کہتے ہیں، انقلبہ ینقلبو انقلاب کسی چیز کو پلٹنا الٹنا، یہ اس کا معنی آتا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جس کی تحقیق ضروری تھی۔ اب اس کی تشریح کر لیتے ہیں تھوڑی سی۔ دیکھیں اس میں ایک کہانی ذکر کی گئی ہے کہ 3 غافل آدمی یعنی 3 بے وقوف آدمی یہ جا رہے تھے، انہوں نے راستے کے اندر ایک لمبا اونچا مینارہ دیکھا، تو وہ مینار تھا بہت اونچا تھا۔ اب انہوں نے اپنا ایک تجزیہ پیش کیا کہ اونچا مینار کس طریقے سے بنا ہے۔ تو ایک نے یہ کہا کہ دیکھیں پرانے زمانے میں جو لوگ تھے وہ بہت اونچے لمبے ہوتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے اتنا اونچا لمبا مینارہ یہ تعمیر کر دیا ہے۔ دوسرے نے اس کو کہا کہ تم تو بے وقوف ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، اصل میں ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے اس کو پہلے زمین پہ لٹا کے لمبا کر کے اس کو بنایا تھا، جب ایک مرتبہ یہ بن گیا تو پھر اس کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو تیسرے نے پھر اپنا تجزیہ پیش کیا، تیسرے نے کہا تم دونوں ہی بے وقوف کا مکل ہو، اصل میں یہ پہلے نا ایک کنواں تھا، تو کنواں جیسے گہرائی کے اندر ہوتا ہے لمبا، تو پھر اس کنویں کو ایسے پلٹ دیا گیا، تو یہ کنواں پھر اس طریقے سے اوپر اٹھا تو یہ مینارہ بن گیا۔ تو یہ ایک کہانی ہے۔ اب اس کہانی سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو اس میں کوئی خاص سبق تو نہیں ہے، بہرحال اس میں ایک سبق یہ مل سکتا ہے کہ اگر آپ انسان کو کسی چیز کا باقاعدہ علم نہ ہو تو انسان کو چاہیے کہ اس بارے میں لب کشائی نہ کرے، انسان اس بارے میں خاموش رہے، اور اگر انسان بے وقوف ہو، کم عقل ہو، تو اس کو اس بارے میں خصوصی طور پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، ایسے ہی خام خواہ بول کر اس طریقے سے اپنے آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ سارے اس کے بارے میں تفصیل ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیل یہ فعل مجہول ہے، اس کا جو نائب فاعل ہے وہ یہ سارا ہے، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلے اجتازہ یہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے نا وہ یہ ہے ثلاثۃ من المغفلین۔ اب یہ جو ثلاثۃ یہ موصوف ہے، اس کی صفت ہے کائنۃ، کائنۃ شبہ فعل اس کی صفت ہے، من المغفلین جار مجرور مل کر اسی کائنۃ شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل ہی ضمیر اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ثلاثہ موصوف کی صفت ہے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ اجتازہ فعل کا فاعل ہے، اور بمنارۃ جار مجرور مل کر یہ اسی اجتازہ فعل کے متعلق ہوگا، اجتازہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ قیلہ کے لیے بنے گا نائب فاعل۔ آگے چلے فاتح عقیبیہ، قال یہ فعل ہے، احد مضاف ہم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا قال کا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول، اور اس قول کا مقولہ یہ سارا ہے ما اطول البنائین فی الزمن الماضی حتی وصلوا الی راس هذه المنارہ۔ اس میں چلے آگے یہ جو میم الف ما ہے یہ ایو شین کے معنی میں ہے، ایو شین مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اطول یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، البنائین یہ بنے گا اس کے لیے مفعول،
اور فی حرف جر، الزمن موصوف، الماضی صفت، موصوف صفت مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی والا کے متعلق ہوگا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بھی اسی والا فعل کے متعلق ہوگا۔ اس کو دیکھیں ذرا، حتی حرف جر ہے، واصل فعل الی حرف جر، راس مضاف، ہادی اسم اشارہ، المنارہ مشار الیہ، اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر راس مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر الی حرف جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ واصل فعل کے متعلق ہے، واصل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی جار کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بھی ات والا فعل کے متعلق ہے، تو ات والا فعل اپنے فاعل، مفعول اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ما جو کہ یو شین مبتدا کے معنی میں اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر یہ تعجب کے معنی کے اندر ہو کر پھر اس قال احدہم قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آگے چلے، فا تاکیبیہ، قال یہ فعل ہے، ثانی فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہاں تک یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ اب اس میں جو یہ ہے یہ بنے گا ندا، اور یہاں سے لے کے آخر یہاں تک یہ بنے گا جواب ندا۔ اب یہ دیکھیں یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ادعو فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اور ابلہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بنے گا ندا، اور یہ والا آگے والا جملہ بن جائے گا جواب ندا۔ لیسا یہ فعل ناقص ہے، الامر یہ بنے گا اس کا اسم، اور یہ جو کاف ہے یہ مثل کے معنی میں ہے، اور میم الف ما یہ اسم موصول ہے، زعمتہ فعل، تا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما موصول کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر اسی طریقے سے یہ جو لیسا ہے اس کی بنے گا خبر، تو لیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ، واو زائدہ یہ لاکن حرف عطف ہے، عاملو یہ فعل ہے، واو ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے، اور اسی طریقے سے الا حرف جر، وجہ مضاف، الارض مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ عاملو فعل کے متعلق، عاملو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہوگا اس کے اوپر، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بھی ایسے ہی معطوف ہے، قامو فعل، واو ضمیر فاعل، ہا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر سارا جملہ عاطفہ ہو کر یہ ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ فا تاکیبیہ، قال یہ فعل ہے، ثالث اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہاں پر بھی یا یہ قائمہ کا مدعو فعل کے ہے، ادعو فعل انا ضمیر فاعل، اور اسی طریقے سے یہ جو جحال ہے یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور اس کا جواب ندا یہ والا جملہ ہے، تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ اب اس کی بھی ترکیب دیکھ لیں، کانت یہ فعل ناقص ہے، ہادی یہ بنے گا اس کا اسم، بیرن یہ بنے گا اس کی خبر، فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بنے گا معطوف، انقلبت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، منارہ یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر قول کے لیے مقولہ ہے، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 23 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم بھیڑیے اور بکری کی کہانی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، قیل ان عجوزا اخذت جرو ذئب صغیرا وربته بلبن الشاة فلما كبر قتل شاتها فانشدت تقول قتلت شبیہتی وفجعت قلبی وانت لشاتنا ابن ربیب غذیت بدرها وغدرت فیها فمن انباک ان اباک ذئب اذا كانت طباع طباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب۔ ترجمہ دیکھ لے، کہا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے ایک بھیڑیے کا بچہ لیا چھوٹی عمر میں اور اس کو پالا بکری کے دودھ کے ساتھ، جب وہ بڑا ہو گیا تو اس نے اس کی بکری کو قتل کر دیا، تو وہ یہ شعر پڑھنے لگی، بڑھیا عورت تو نے قتل کر دیا ہے میری بکری کو، اور تو نے دکھ پہنچایا ہے میرے دل کو، اور تو ہماری بکری سے ہی پالا ہوا بچہ ہے، تجھے غذا دی گئی تھی اس کے دودھ کے ساتھ اور تو نے دھوکہ دیا ہے اسی میں، سو کس نے تجھے خبر دی کہ تیرا باپ وہ بھیڑیا ہے، اور جب طبیعت بری طبیعتیں ہوں تو پھر کوئی ادب فائدہ نہیں دیتا اور نہ ہی کوئی ادب سکھانے والا۔ عبارت ہو گیا، ترجمہ ہو گیا، کچھ الفاظ ہیں وہ دیکھ لیں۔ اس میں دیکھیں پہلا لفظ ہے عجوز، عجوز کہتے ہیں بڑھی عورت کو، یہ اصل میں عاجز آنے سے ہے، تو چونکہ جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ بھی کام کاج سے عاجز آ جاتا ہے، تو اسی لیے بڑھی عورت کو بھی عجوز کہا جاتا ہے، اس کی جمع آتی ہے عجائز۔ اگلا لفظ دیکھیں، اخذ یاخذ، اس کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، لینا، حاصل کرنا۔ جروا، جرو کہتے ہیں درندے کے بچے کو، تو یہاں پہ ذئب بھیڑیا ہے تو مطلب ہوگا بھیڑیے کا بچہ۔
صغیر چھوٹا، ربا یا ربو اس کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنا اور پالنا پرورش کرنا، لبن دودھ کو کہتے ہیں، شاد بکری، کبرا یکبرو بڑا ہونا، قتل یقتل قتل کرنا شاد بکری کو، انشد ینشد انشاد شعر پڑھنا، تقول یہ وہی عورت کے بارے میں لوٹی ہے کہ وہ جو بوڑھی عورت ہے وہ یہ شعر پڑھنے لگی، قتل تھا تو نے قتل کر دی شبیہہ، تو یہ جو شبیہہ ہے یہ شاتن کی تصغیر ہے، مطلب یہ کہ چھوٹی سی بکری، وفجا تھا، فجا یفشا اس کا مطلب ہوتا ہے تکلیف پہنچانا دکھ پہنچانا، انت لشات نشاد بکری کو کہتے ہیں، ربیب، ربیب یہاں پہ مربوب کے معنی میں، مربوب یعنی جس کو پالا گیا ہے جس کی پرورش کی گئی ہے، تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو صفت مشبہ ہوتا ہے بعض اوقات اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، بعض اوقات اسم مفعول کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پہ اسم مفعول کے معنی میں، غدیتا، غدا یغدی اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا کھلانا پالنا غذا دینا، تو یہاں پہ بھی یہ کہ غذا دی گئی، در یہاں پہ دودھ کے معنی میں، تجھے یعنی اس بکری کے دودھ سے غذا دی گئی تھی، وغدرتا اور تو نے اسی میں کیا کی غداری کی، تو نے دھوکہ دیا اسی بکری کے بارے میں، فمن امباک امبا یمبی امبان اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا، اور عذیب کہتے ہیں بھیڑیے کو، اذا کانت طباع، طباع یہ طبیعت کی جمع ہے، سو کہتے ہیں بری کو، ادب یہ واضح ہے، افادہ یفید افادتاً فائدہ پہنچانا، تو یہ بہرحال اس کے کچھ الفاظ ہیں جس کے معنی بتانے ضروری تھے۔ اب چلتے ہیں اس حکایت کی طرف کہ اس حکایت سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیں اس حکایت کے اندر یہ تھا کہ ایک بوڑھی عورت نے ایک بھیڑیے کا بچہ لیا چھوٹی عمر کے اندر، اور اس نے پرورش کی، اس کے پاس ایک بکری تھی، اسی بکری کے دودھ سے اس کی پرورش کرتی رہی، اور وہ جب بچہ بڑا ہو کے بھیڑیا بن گیا تو اس نے اسی بکری کو، یعنی جو کہ اس کی رضائی ماں تھی ایک اعتبار سے، اسی بکری کو قتل کر دیا اور اس کو کھا گیا۔ تو بوڑھی عورت کو اس سے صدمہ پہنچا، تکلیف پہنچی، تو پھر بوڑھی عورت نے یہ والے شعر پڑھے کہ تو نے اسی بکری کے دودھ سے جس کی میں نے تجھے پرورش کی تھی پالا تھا اور جس سے تجھے پالا گیا تھا، گویا کہ تو نے اپنی ماں کو ہی قتل کر دیا ہے۔ تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ اس حکایت سے جو ہمیں بات سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ، جیسے کہ آگے خود بھی ذکر ہے کہ جب طبیعت کے اندر برائی ہو خرابی ہو تو کوئی ادب سکھانا فائدہ نہیں دیتا، اور کوئی ادب سکھانے والا بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو برے لوگ ہیں برے لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ بھی اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ برے لوگوں سے بھی اگر آپ اچھائی کریں گے تو آپ کو الٹا نقصان پہنچنے کا خدشہ یہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے برے لوگوں سے احتراز کرنا چاہیے۔ اور دوسرے اس سے ہمیں یہ والا سبق ملتا ہے کہ انسان کی جیسی فطرت ہوتی ہے جیسی طبیعت ہوتی ہے وہ برقرار رہتی ہے۔ اب وہ بھیڑیا ہے، اب بھیڑیے کی فطرت کے اندر درندگی ہے، اس کی فطرت کے اندر چیرنا پھاڑنا ہے، اس کی فطرت تبدیل نہیں ہو سکتی، یا اسی طریقے سے سانپ ہے تو سانپ کی فطرت ڈسنا ہے، آپ اس کو جتنا مرضی کھلا پلا لیں، آپ اس کے ساتھ جتنا مرضی اچھائی کا سلوک کر لیں، تو اسی طریقے سے کچھ بد خصلت لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت اور طبیعت کے اندر ہی دوسروں کو نقصان پہنچانا، دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہوتا ہے، تو اس قسم کے لوگوں سے احتراز کرنا چاہیے، اس قسم کے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ اور اسے ہمیں ایک اور یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہیں بھلائی کرتے ہیں تو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کریں، یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو کوئی شر پہنچا دے، آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے۔ تو یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت اور اس کہانی سے ہمیں سبق حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیلہ یہ فعل مجہول ہے اور اس کا جو نائب فعل ہے یہ آگے والا جملہ ہے، انا حروف مشبہ بالفعل، عجوزن بنے گا انا کا اسم، اور اس کی جو انا کی خبر ہے وہ یہ والا جملہ اخذت سے لے کے یہاں تک، یہ سارے کا سارا جملہ انا کی خبر بنے گا۔ اخذت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، جر مضاف، ذی بن مضافلہ، مضاف مضافلہ سے مل کر یہ بنے گا ذوالحال، اس کا جو حال ہے نا وہ یہ ہے صغیرن، مطلب اس کا یہ نا کہ اس بڑھیا نے اس بھیڑیے کے بچے کو پکڑا اس حال میں کہ وہ چھوٹا تھا، تو یہ ذوالحال حال مل کر یہ پھر بن جائے گا اخذت کا مفعول۔ تو اخذت فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، ربت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا اس کا فاعل، ہو ضمیر مفعول جو کہ لوٹ رہا ہے جر و ذی بن کی طرف، اور با حرف جر ہے، لبن مضاف شاد مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی طریقے سے ربت فعل کے متعلق ہے، ربت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عطفہ ہو کر یہ انا کی بن جائے گا خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جو قیلہ ہم نے بتایا تھا فعل مجہول اس کے لیے بن جائے گا نائب فاعل۔ آگے چلیں، فاتح عقیبیہ، لما حرف شرط ہے، کبورا فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط اور یہ بن جائے گی اس کی جزا۔ قاتل یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، شات مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا۔ آگے چلیں، فاتح عقیبیہ، انشدت یہ فعل ہے، اس میں ہی ضمیر بنے گا ذوالحال، اور یہ جو ہے نا تقولو یہ بنے گا ذوالحال کے لیے حال، ذوالحال حال مل کر انشدت کا فاعل بنے گا، انشدت فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اب آگے چلیں، تقولو یہ فعل ہے اور یہ جو پورے والا جملہ ہے یہ سارا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، تقولو فعل، اس میں ہی ضمیر بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول،
اور یہ سارے کے سارے جو تینوں شعر ہیں یہ اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ اب کیسے بنے گا اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ قتلتا یہ فعل ہے، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل ہے، شویہا مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، فجعت فعل، اس میں تا ضمیر اس کا فاعل ہے، قلبی مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کے لیے بنے گا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے، یہ والا جو جملہ ہے نا اس پورے جملے کو آپ نے بنانا ہے اس سے حال، اسے حال بنائیں گے کس طریقے سے، اس میں یہ جو ہے نا فجاعتا میں جو تا ضمیر ہے یہ بنے گا ذوالحال، اور یہ والا پورا جملہ حال بنے گا۔ اب ترجمے سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو ذوالحال حال والا ترجمہ ہے، یعنی تو نے میری بکری کو قتل کیا ہے، تو نے میرے دل کو تکلیف پہنچائی ہے اس حال میں کہ تو ہماری بکری سے ہی پالا شدہ بچہ ہے۔ اب اس کا ذرا ترکیب کر لیتے ہیں۔ انتا یہ بنے گا مبتدا، اور یہ جو ابن ہے یہ ابن بن جائے گا موصوف، اور یہ جو ربیب ہے یہ اس موصوف کی صفت ہے۔ لیکن یہ جو لام حرف جر ہے، لام حرف جر شاد مضاف نون الف نام مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر آپ نے اس ربیب شبہ فعل کے متعلق کرنا ہے۔ ربیب شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ ابن موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ انتا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر واو حالیہ کی وجہ سے یہ پیچھے جملے سے بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر یہ بن جائے گا فجاتا کا فاعل، فجاتا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کے اوپر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، عاطفہ ہو کر یہ پھر یہ بن جائے گا، یہ جو قول ہم نے بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا پہلا مقولہ، اور یہ جو دوسرا یہ دوسرا مقولہ بنے گا، یہ تیسرا مقولہ بنے گا۔ اس کو بھی ذرا دیکھ لیں۔ غزیتا یہ فعل مجہول ہے، اس میں تا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، با حرف جر، در مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر بعد جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی غزیتا فعل مجہول کے متعلق ہے، غزیتا فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، غدرتا فعل تا ضمیر فاعل، فیہا جار مجرور مل کر اسی غدرتا فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ معطوف علیہ بنا دیں، اور یہ جو ہے فا یہ عاطفہ ہے، من استفہامیہ یہ بنے گا مبتدا، یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ اس بن جائے گا مبتدا کی خبر۔ مبتدا خبر کیسے بنے گا؟ امبا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور کاف ضمیر یہ بنے گا اس کا لیے مفعول اول، انا حرف مشبہ بالفعل، ابا کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا اسم ہے، اور زیبو یہ بنے گا اس کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ امبا فعل کے لیے مفعول ثانی ہے، امبا فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ ہو کر من مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو قول ہم نے بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا دوسرا مقولہ۔ اب اس کے بعد تیسرا مقولہ بھی اسی طریقے سے ہے، اذا حرف شرط ہے، کانا یہ فعل ناقص ہے، اتباع یہ اس کا اسم ہے، تباع مضاف، سوئن مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر کانا کی خبر ہے، کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور یہ فا بن جائے گا جزائیہ۔ آگے چلیں، لا مشابہ بلیسا، اور یہ ادب معطوف علیہ، واو حرف عطف، یہ لام الف لا زائدہ ہے، ادیب معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم، یفید فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گی اس کی خبر، لا مشابہ بلیسا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ جو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا تیسرا مقولہ۔ تو قول اپنے تینوں مقولوں سے مل کر جملہ قولیہ ہو کر پھر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ہم نے اس انشدت کی ہیہ ضمیر سے بنایا تھا حال، تو یہ جملہ ہو کر یہ پھر اس ہیہ ضمیر سے بن جائے گا حال، ذوالحال حال مل کر پھر یہ انشدت کا بن جائے گا فاعل، انشدت اپنے فعل اور فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 24 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کسریٰ بادشاہ کی کہانی پڑھیں گے۔ قیل ان بعض الحکماء لزم باب کسریٰ فی حاجۃ دہرا فلم یلتفت الیہ فکتب 4 اسطر فی رقعۃ ودفعها للحاجب فکان السطر الاول الضرورۃ والعمل اقدمان علیک والسطر الثانی العدیم لا یکون معه صبر عن المطالبۃ والثالث الانصراف بغیر شیء شماتۃ الاعداء والرابع اما نعم مثمرۃ و اما لا مریحۃ فلما قرأ کسریٰ وقع له بكل سطر 1000 دینار۔ کہا گیا ہے کہ حکماء میں سے بعض نے لازم پکڑا کسریٰ کے دروازے کو کسی ضرورت کے لیے ایک لمبا عرصہ توجہ نہیں کی ہے اس کی طرف، تو اس نے لکھی ہیں 4 لائنیں ایک رکے میں اور وہ دے دیا ایک دربان کو۔ تو پہلی لائن پر یہ لکھا ہوا تھا ضرورت اور امید اس نے مجھے لے کر آیا ہے تیرے پاس،
اور دوسری لائن یہ لکھی ہوئی تھی کہ محتاج اس کے پاس صبر نہیں ہوتا مطالبہ کرنے سے، اور تیسری لائن اس میں یہ لکھی تھی کہ بغیر کسی چیز کے پلٹ جانا یہ دشمنوں کی جانب سے طعنہ زنی ہے، اور چوتھی لائن اس میں یہ تھی بہرحال ہاں وہ پھل دینے والی ہے اور بہرحال نہ وہ راحت پہنچانے والی ہے۔ جب کسریٰ نے پڑھا تو اس نے اس کے لیے دے دیا ہر سطر کے بدلے میں 1000 دینار۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ حکماء یہ جمع حکیم کی، لازم یلزم اس کا مطلب ہوتا ہے لازم پکڑنا۔ باب کسریٰ، کسریٰ یہ اصل میں لقب ہے جو ایران کے بادشاہ، پرانے زمانے میں اس کا نام تھا فارس، اس کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کا لقب ہوتا تھا کسریٰ۔ اصل میں یہ لفظ ہے خسرو، تو اس کو جب عربی کے اندر کنورٹ کیا تو پھر یہ بن گیا کسریٰ۔ اور اس کے بعد دہر کہتے ہیں زمانے کو، لمبا عرصے کو۔ التفات یلتفت التفات، اس کا مطلب ہوتا ہے توجہ کرنا۔ کتبہ یکتب لکھنا۔ استر یہ جمع ہے سطر کی، جیسے کہ آگے آ بھی رہا ہے، لائن کو کہتے ہیں۔ رکا، رکا اردو کے اندر بھی رکے کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ ایک صفحہ، یہ ایک تھوڑی سی جو چٹ ہوتی ہے اس کو رکا کہا جاتا ہے۔ وہ رکا اس نے لکھا۔ دفع یدفع، دفع اس کا مطلب ہوتا ہے دینا، دور کرنا۔ حاجب، حاجب کہتے ہیں دربان کو، جو چوکیدار ہوتا ہے یا دروازے کے اوپر جو دربان ہوتا ہے اس کو عربی میں حاجب کہا جاتا ہے۔ تو پہلی جو لائن تھی یہ وہی ہے، سطر ہے جس کی جمع تھی استر۔ پہلی لائن یہ تھی ضرورت، عمل کہتے ہیں امید کو، اقدم یقدم اقدامًا آگے کرنا، پیش کرنا۔ اور دوسری لائن پر کیا تھا؟ العدیم، العدیم یہاں پہ معدوم کے معنی میں ہے، معدوم یعنی جس کے پاس ہے ہر چیز وہ معدوم ہو چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، مراد یہاں پہ ضرورت مند۔ لا یکون اس کے پاس صبر نہیں ہوتا مطالبہ کرنے سے۔ الانصراف، انصرف ینصرف انصراف، باب انفعال کا یہ مصدر ہے، واپس پھرنا، پلٹنا، لوٹنا۔ شماتت، شماتت کہتے ہیں خوشی کو بھی کہتے ہیں، طعنہ زنی کو بھی کہتے ہیں، اور گالی گلوچ یہ بھی اس کا معنی آتا ہے۔ اعداء یہ جمع ہے عدو کی، دشمن کو یہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے دیکھیں، نعم یہ جی ہاں کے معنی میں ہے۔ مثمرہ، اثمر یثمر اثمارا، پھل دینا، فائدہ پہنچانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اسی طریقے سے اراح یریح اراحتن، اور اسی سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے راحت پہنچانا۔ قرأ یقرأ اس کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، یہ کسرا پہلے گزر چکا ہے اوپر۔ سطر یہ لائن کو کہتے ہیں جیسے کہ آ چکا ہے، الفا دینار 1000 دینار۔ یہ بہرحال آپ نے لغوی صرفی تحقیق تھوڑی سی آپ نے سمجھ لی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں اس کے اندر ایک کہانی ذکر کی گئی ہے کہ ایک عقل مند شخص وہ کسرا بادشاہ کے دروازے پر گیا۔ کسرا کے بارے میں جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو موجودہ ایران ہے، پرانے زمانے میں اس کا نام ہوتا تھا فارس۔ جو فارس کا جو بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب ہوتا تھا کسرا۔ تو پرانے زمانے کے اندر 2 سپر پاوریں ہوتی تھی، ایک ہوتا تھا روم اور دوسری سپر پاور ہوتی تھی فارس۔ تو بہرحال یہ جو فارس سپر پاور تھی اس کا جو بادشاہ تھا کسرا، بہت ظاہر بات ہے جب سپر پاور تھی تو اس کا بادشاہ بہت زیادہ امیر ہوگا، تو مالدار ہوگا۔ تو یہ شخص گیا ہے اس بادشاہ کے دروازے پر اور وہ دروازے پر بیٹھا رہا ہے لمبے عرصے تک، لیکن جو کسرا تھا اس نے اس شخص کی طرف توجہ بالکل نہیں کی ہے۔ تو اس نے پھر ایک رکا لکھا ہے، ایک لائن لکھی ہے، اور وہ لائن لکھ کے پھر اس نے اس کو دربان کو دے دی ہے۔ دربان وہ لائن لے کر چلا گیا ہے بادشاہ کے پاس۔ اب اس کے اوپر 4 لائنیں لکھی ہوئی تھی، جیسا کہ یہاں پہ پہلی لائن آپ کو بتا دی ہے وہ یہ تھی کہ ضرورت اور امید وہ مجھے آپ کے دروازے کے پاس لے کر آئی ہے، یعنی ایک تو میں ضرورت مند ہوں جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس آیا ہوں، دوسرا یہ کہ مجھے امید ہے کہ بادشاہ میری ضرورت کو پورا کرے گا، تو آپ میری امید کو مت توڑیں۔ تو گویا کہ اس کے اندر ایک اس چیز کا عاجزی کا اظہار تھا۔ پہلی لائن میں یہ لکھا ہوا تھا، دوسرا اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو محتاج ہوتا ہے وہ مطالبہ کرنے سے پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اور دیکھیں میں محتاج ہوں، اگر آپ مجھے واپس لوٹانا چاہتے ہیں، مجھے دھتکارنا چاہتے ہیں تو میں تو مطالبہ کرتے رہوں گا، کیونکہ میری تو ضرورت ہے۔ ضرورت مند محتاج جو شخص ہے وہ کبھی بھی مطالبہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، اگرچہ آپ میری طرف توجہ نہیں کر رہے لیکن میں پیچھے بالکل نہیں ہٹوں گا۔ یہ دوسری لائن کا مفہوم تھا۔ تیسری لائن کا اس میں مفہوم یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ میں ویسے ہی خالی ہاتھ چلا جاؤں گا تو اس میں جو میرے دشمن ہیں ان کو خوشی ہوگی، وہ طعنہ زنی کریں گے، وہ میرے اوپر باتیں کریں گے کہ دیکھو بادشاہ کے دروازے پر گیا اتنا عرصہ بیٹھا رہا ہے، تو پھر جو اس کے باوجود یہ خالی ہاتھ واپس لوٹ آیا۔ تو گویا کہ اس تیسری لائن کے اندر بھی بادشاہ سے یہی درخواست کی جا رہی تھی کہ آپ مجھے اس طریقے سے واپس نہ لوٹائیں، وگرنہ جو میرے دشمن ہیں وہ خوش ہوں گے۔ اور چوتھی جو لائن تھی اس میں یہ تھا کہ دیکھیں اگر آپ مجھے نہیں بھی دینا چاہتے تو آپ مجھے اللہ کہہ دیں کہ بھئی میں نے تمہیں پیسے نہیں دینے ہیں، میں نے تمہاری مدد نہیں کرنی ہے، تو اس سے کم از کم ایک راحت تو مل جائے گی کہ ٹھیک ہے میرا کام نہیں ہوا ہے۔ اور بہرحال اگر آپ میری ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو پھر تو یہ تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو مجھے میری محنت کا اور میرے صبر کا صلہ اور پھل مل جائے گا، تو بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں گا اگر آپ میری ضرورت پوری کر دیں گے۔ اگر آپ میری ضرورت نہیں پوری کرنا چاہتے تو کم از کم مجھے لا تو کہہ دیں۔ لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، کہ مطلب میں نے آپ کی ضرورت پوری نہیں کرنی، تو کم از کم یہ ہے کہ مجھے اس حوالے سے تھوڑی سی راحت تو مل جائے گی کہ بادشاہ نے مجھے انکار کر دیا ہے، ابھی جو مجھے آپ نے درمیان میں لٹکایا ہوا ہے یہ والی چیز ختم ہو جائے گی۔ تو جب یہ رکا گیا ہے بادشاہ کے پاس، بادشاہ نے یہ والا رکا پڑھا ہے تو بادشاہ کا دل خوش ہوا، تو پھر بادشاہ نے
ہر لائن کے بدلے میں 1000 دینار کا حکم دے دیا۔ تو گویا کہ کہا جاتا ہے کہ کل 4 لائنیں تھی، تو 4 جملوں کی وجہ سے 4000 دینار اس شخص کو مل گئے ہیں۔ میں یہاں پہ ایک بات اور بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ جو دینار ہے یہ سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو 4000 اشرفیاں یعنی 4000 سونے کے سکے دے دیے ہیں۔ تو آج کل کے دور کے اعتبار سے آپ اس کی مالیت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اس میں سبق اس میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اس میں ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ انسان کو حسن ادب آنا چاہیے، انسان کو اچھے طریقے سے اپنی بات کو پیش کرنا آنا چاہیے۔ اب جیسے یہ شخص تھا، اس کو اپنی بات پیش کرنے کا ایک بڑا اچھا ہنر تھا، اور بڑے اچھے الفاظ میں اور بڑے اچھے طریقے سے اس نے اپنی بات کو پیش کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی سنوائی ہو گئی ہے اور اس کی ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اسی طرح جو شخص اپنی بات کو، اپنے کلام کو، اپنی ضرورت کو اچھے انداز میں پیش کرتا ہے، تو پھر اس شخص کا کام بھی بن جاتا ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ والا سبق ملتا ہے۔ دوسرا ہمیں اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ اب جیسے یہ شخص ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک بادشاہ کے دروازے پر بیٹھا رہا ہے، لیکن یہ ڈس ہارٹ نہیں ہوا ہے، یہ پریشان نہیں ہوا ہے، یا اس نے ہمت نہیں ہاری ہے، یہ لگن کے ساتھ اور محنت کے ساتھ یہ وہاں پر بیٹھا رہا ہے۔ دوسرا اس میں سبق یہ ملتا ہے، اور تیسرا اس کے اندر سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنی عقل کو ساتھ ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ اب جیسے یہ شخص وہاں پہ بیٹھا رہا تھا، تو اس نے ساتھ ساتھ یہ سوچتا بھی رہا، غور بھی کرتا رہا کہ یہ میرا مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا، اور آخرکار یہ اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ میں اس طریقے سے میں لکھوں گا تو جس میں بادشاہ کی تعریف بھی ہوگی اور میری ضرورت بھی اس سے پوری ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے سے ہمیں بھی یہ والا سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مصیبت میں، پریشانی میں پھنس جائیں تو اپنی عقل کا استعمال کریں، اپنی عقل سے تجزیہ کریں، غور و فکر کریں کہ میں کیسے اس پریشانی اور مصیبت سے نکل سکتا ہوں۔ تو یہ کچھ ایسا اسباق ہیں جو ہمیں اس کہانی سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیلہ یہ فعل مجہول ہے، آگے والا جو جملہ ہے یہ بنے گا اس کا نائب فاعل۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، بعض مضاف الحکمہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ اس کا اسم ہے، اور یہ والا جو آگے والا جملہ ہے یہاں سے لے کے یہاں تک یہ بنے گا اس کی خبر۔ اب اس کو دیکھیں ذرا، لازمہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر یہ فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس بعض الحکمہ کی طرف۔ باب مضاف کسرا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا لازمہ کا مفعول۔ فی حاجتن، فی حرف جر، حاجہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی لازمہ فعل کے متعلق ہے، اور دہرن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی۔ تو لازمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا اس ان کی خبر ہے۔ ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ قیلہ کے لیے بنے گا نائب فاعل۔ قیلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ۔ آگے چلیں، فا تعقیبیہ لم یلتفت فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے اس کسرہ کی طرف۔ الیہ جار مجرور مل کر اسی لم یلتفت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ فا تعقیبیہ کتبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے۔ اربعۃ استر مضاف الیہ سے مل کر اس کتبہ کا مفعول ہے، اور پھر رکعتین یہ جار مجرور مل کر یہ بھی کتبہ فعل کے متعلق ہے۔ تو کتبہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اور یہ دیکھیں فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ واو حرف عطف، دفع فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ اس بعد الحکماء کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہا ضمیر مفعول ہے، یہ جو ہا ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے اس رکع کی طرف، اور للحاجب جار مجرور مل کر اس دفع فعل کے متعلق ہے۔ دفع فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، فکان ستر الاول، فا تعقیبیہ کانا یہ فعل ناقص ہے، الستر الاول موصوف صفت مل کر یہ بنے گا کانا کا اسم، الضرورت والعمل معطوف علیہ معطوف مل کر مبتدا، اور اقدمہ فعل اس میں الف ضمیر فاعل نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول، علیہ کا جار مجرور مل کر اسی اقدمہ فعل کے متعلق ہے۔ اقدمہ فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس کانا کی خبر ہے۔ کانا اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہ جو آگے والا جملہ ہے، آگے والا جملہ بھی اب اسی طریقے سے کریں۔ یہ جو السطر الثانی ہے، اس السطر الثانی سے پہلے آپ یہاں پہ کانا محذوف نکالیں۔ کانا فعل ناقص، السطر الثانی یہ بن جائے گا اس کا اسم موصوف صفت مل کر، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گی اس کی خبر، اور اسی طریقے سے یہاں پر بھی آپ ایسے ہی نکالیں گے تو یہ پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ العدیم یہ بنے گا مبتدا، لا یکون یہ فعل ناقص ہے، اور صبر یہ بنے گا لا یکون کا اسم، ان المطالبتی جار مجرور مل کر یہ بنے گا لا یکون فعل کے متعلق، اور یہ جو معہ ہے، معہ حرف جر ہو ضمیر مجرور جار مجرور مل کر یہ ثابتاً شبہ فعل کے متعلق ہوگا۔ ثابتاً شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ لا یکون کی خبر ہے۔ لا یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ العدیم مبتدا کی خبر ہے۔ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اس کانا کی خبر بنے گا، بالکل ایسے ہی جس طریقے سے ہم نے اس جملے کو کانا کی خبر بنایا تھا۔ تو کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر
یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ یہ والا جو آگے والا جملہ یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے معطوف بنانا ہے، یہ والا جملہ یہ بھی آپ نے اسی طریقے سے معطوف بنانا ہے۔ اب اس کو دیکھیں، یہاں پر اس سے پہلے بھی ایسے ہی ہوگا السطر الثالث، اور اس سے پہلے کانا محذوف ہوگا جس طریقے سے ہم نے یہاں پہ کانا محذوف بنایا تھا۔ تو کانا یہ فعل ناقص ہے، السطر الثالث موصوف صفت مل کر یہ کانا کا اسم ہے، اور یہ والا جملہ بن جائے گا کانا کی خبر۔ اب اس کو دیکھیں ذرا، الانصراف یہ شبہ فعل ہے، اور بغیر جر باحرف جر، غیر مضاف شیء مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر انصراف شبہ فعل کے متعلق ہے، انصراف شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا مبتدا، اور یہ والا جو ہے شماتۃ الادائی، یہ شماتہ مضاف الادا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کانا فعل ناقص کی خبر بنے گا، وہ فعل ناقص جو یہاں پر محذوف ہے، تو فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، بالکل ایسے جس طریقے سے ہم نے اس کو معطوف بنایا تھا۔ آگے والا جملہ بھی ایسے ہی معطوف ہے۔ الرابع، اس سے پہلے بھی آپ ایسے ہی نکالیں گے، کان السطر الرابع، کانا یہ فعل ناقص ہے، السطر الرابع موصوف صفت مل کر یہ بنے گا اس کا اسم، اور یہ والا جو جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کی خبر۔ اچھا، اس میں جو اما ہے اصل میں یہ تھا، اما ان یکون نعم مثمرۃ و اما ان یکون لا مریحۃ، تو یہ جو اما ہے، اما کے بعد یہ محذوف ہے۔ اب اس کو ذرا دیکھیں ترکیب میں، یہ یکون یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا اسم، نعم یہ بنے گا ذوالحال، اور مثمرہ یہ بنے گا اس کے لیے حال، یہ مفرد کی تعویل میں ہو جائے گا، ذوالحال حال مل کر پھر یہ بنے گا کانا فعل ناقص کی خبر، کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور یہ والا آگے والا جملہ اسی طریقے سے معطوف بنے گا۔ اس کو دیکھیں ذرا، اما یہ حرف عطف ہے، ان یکون کانا فعل ناقص، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا اسم، اور لام الف لا یہ مفرد کی تعویل میں ہو کے ذوالحال ہے، اور مریحہ یہ بنے گا اس سے حال، ذوالحال حال مل کر یہ کانا فعل ناقص کی خبر ہے، یکون فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ جو کانا ہم نے یہاں پہ فعل محذوف نکالا تھا یہ بن جائے گا اس کی خبر، تو کانا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ اس کے بعد آگے والی ترکیب بہت آسان ہے، فاتعقیبیہ، لما یہ حرف شرط ہے، قرأ فعل، اس میں کسرہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا شرط، اور یہ والا جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے جزا۔ وقع یہ فعل ہے، اور لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس وقع فعل کے متعلق ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، با حرف جر، کل مضاف، السطر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر وقع فعل کے متعلق ہے، الف دینار، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا وقع کا مفعول، تو وقع فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ ہو کر اس شرط کے لیے بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 25 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم ایک واقعہ پڑھیں گے جس میں ایک دیہاتی کو بخار چڑھ جاتا ہے، اور پھر کیا وہ واقعہ پیش آتا ہے وہ ہم انشاءاللہ کتاب میں پڑھ لیتے ہیں۔ عبارت دیکھ لیں، حکایت ذکر فی بعض التواریخ ان بعض الاعراب فی البادیۃ اصابتہما فی ایام القیظ فأتى الابطح وقت الظہیرۃ فتعرى فی شدید الحر وطلع بدنه بزیت وجعل ينقلب في الشمس على الحصى وقال سوف تعلمين يا حمى ما نزل بك وبمن ابتليت عدلت عن الامراء واهل الثراء ونزلت بي ما زال يتمرغ حتى عرق وذهبت حماه وقام وسمع في اليوم الثاني قائلا قد حم الامير بالامس فقال الاعرابي انا والله بعثتها اليه ثم ولى هاربا به۔ ترجمہ دیکھ لیں، ذکر کیا گیا ہے تاریخ کی بعض کتابوں میں کہ ایک دیہاتی کو جنگل میں ہما یعنی بخار ہو گیا سخت گرمی کے دنوں میں، اور وہ آیا ہے سنگریزوں والی زمین میں ظہر کے وقت، اور وہ ننگا ہو گیا ہے شدید گرمی میں، اور اس نے اپنے بدن پر تیل ملا ہے زیتون کا، اور وہ الٹنے لگا سخت دھوپ میں علی الحصیٰ سنگریزوں پر، اور اس نے یہ کہا عنقریب تو جان لے گیا بخار، تو کس پر اترا ہے اور تو نے کس کو آزمائش میں ڈالا ہے، اور تو نے رخ موڑا ہے امراء سے اور دولت والوں سے، اور تو میرے اوپر آ گیا ہے۔ وہ اسی طریقے سے الٹتا پلٹتا رہا یہاں تک کہ اس کو پسینہ آ گیا اور اس کا بخار چلا گیا، اور وہ کھڑا ہوا تو اور اس نے سنا دوسرے دن میں ایک کہنے والا کہہ رہا تھا امیر کو بخار ہو گیا ہے گزشتہ دن۔ تو اعرابی نے کہا
میں نے اللہ کی قسم بخار کو بھیجا ہے اس امیر کی طرف، پھر اس نے منہ موڑا اور وہ بھاگنے لگ گیا۔ عبارت و ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کریں گے اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ یہ جو تواریخ ہے یہ جمع ہے تاریخ کی، اور آراب یہ جمع ہے، اس کی واحد ہوتی ہے آرابی، جو دیہاتی ہو یا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جو پینڈو ہو۔ اور بعد یہ جنگل کو بھی کہتے ہیں، وادی کو بھی کہتے ہیں، اور دیہات کو بھی کہتے ہیں۔ اصابت و اصابہ یصیب اصابتاً پہنچنا، ہما یہ کہتے ہیں بخار کو، اور قیس کہتے ہیں سخت گرمی، سخت گرمی کے دنوں میں اس کو بخار پہنچ گیا۔ فات الابتح، ابتح کہتے ہیں سنگ ریزوں والی زمین، یعنی وہ زمین جس کے اوپر کنکر اور اس طریقے سے اس کے اوپر پڑا ہوتا ہے۔ ظہیرہ یہ کہتے ہیں ظہر کے وقت کو، عین وقت ظہر میں وہ آیا ہے سنگ ریزوں والی زمین میں۔ تعرہ، تعرہ یا تعرہ، تعری، اس کا مطلب ہوتا ہے ننگا ہونا، کپڑوں کا اتارنا، یہ عریانن سے ہے۔ شدید الحر، ہر کہتے ہیں گرمی کو، شدید سخت۔ وطلہ، تلہ یتلی، اس کا مطلب ہوتا ہے تیل ملنا، اور زیت کہتے ہیں زیتون کے تیل کو۔ جعل ینقلب، انقلب ینقلب اس کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا۔ شمس، سورج کو بھی کہتے ہیں، دھوپ کو بھی کہتے ہیں۔ الحصا، کنکر کو، سنگریزوں کو۔ اور علم یعلم جاننا۔ ہما ما نزل ینزل اترنا۔ ابتلا یبتلی ابتلان، باب اس کا افتعال آتا ہے آزمائش کے اندر ڈالنا۔ عدل یعدل پھرنا، رخ موڑنا۔ اور عمرہ یہ جمع ہے امیر کی، اور ثرا یہ کہتے ہیں ثروت والوں کو، یعنی دولت والوں کو۔ ونزلتی بھی، ما زال یتمرغ، تمرغ یتمرغ الٹتا پلٹتا رہا۔ حتی عریکہ، عریکہ کا مطلب ہوتا ہے عریکہ یعرق، اس کا مطلب ہوتا ہے پسینے کا آنا۔ اور ذہبت ہمہ، ہمہ بخار کو کہتے ہیں۔ کاما سمیہ فی الیوم ثانی، قائلن کہنے والے کو۔ قد ہم الامیر، ہمہ یا ہم اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بخار کا چڑھ جانا، تو اسی سے ہی یہ اس کا گرمی کا ہونا، یہ والا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ عرابی نے کہا انا واللہ بعثتھا، اس نے عرابی نے کہا کہ میں نے بھیجا ہے اس بخار کو، اس کے ثم ولا، ولا یولی اس کا مطلب ہوتا ہے منہ موڑ کر، منہ پھیر کر جانا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ حرب یحرب اس کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو اس میں ایک کہانی یہ ذکر کی گئی ہے کہ ایک دیہاتی شخص تھا، اس کو سخت گرمی کے دنوں کے اندر بخار چڑھ گیا۔ تو جب اس کو سخت گرمی کے دنوں میں بخار چڑھ گیا ہے تو وہ ایک ایسی کھلی زمین پر آیا ہے جہاں پر سنگ ریزے تھے اور کنکر وغیرہ، مٹی وغیرہ یہ چیزیں تھیں۔ تو اس نے عین دوپہر کے وقت وہاں پر آیا اور اس نے اپنے کپڑے اتار دیے ہیں، اور چونکہ سخت گرمی کا دن تھا، دوپہر تھی، دھوپ تھی، پھر اس نے کپڑے بھی اتار دیے۔ پھر اس کے اوپر یہ کیا کہ اس نے اپنے جسم کے اوپر زیتون کا تیل یہ بھی مل لیا۔ اور زیتون کا تیل اب جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ گرم ہوتا ہے، تو زیتون کا تیل بھی گرم، پھر عین دوپہر کا وقت، اور پھر کھلی زمین، ریتلی زمین جس کے اوپر مٹی کنکر تھے۔ تو خلاصہ یہ تھے کہ اس نے سارے گرمی کے اسباب کو جمع کر لیا۔ پھر وہ بخار کو لتاڑنے لگ گیا اور کہا کہ تجھے میں ہی نظر آیا تھا تو میرے اوپر بخار آ گیا ہے، حالانکہ بڑے بڑے امیر لوگ ہیں تو ان کے اوپر کیوں نہیں جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ میں تجھے مزہ چکھاؤں گا، تجھے پتہ چلے گا تو نے کس کو آزمائش کے اندر ڈالا ہے۔ تو تیل لگا کے وہ اس طریقے سے ریت کے اوپر وہ الٹنے پلٹنے لگ گیا، تو پھر ریت بھی گرم تھی، پھر دوپہر کا وقت تھا، تیل لگایا ہوا تھا، تو اس کو پسینہ آیا، پسینہ آنے کی وجہ سے اس کا جو بخار تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اگلے دن اس نے سنا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جو امیر ہے، جو لشکر کا امیر ہے یا وہاں پہ کوئی قافلہ ہوگا، اس کا جو امیر ہے اس کو بخار آ گیا ہے۔ اس نے اپنے گمان میں یہ سمجھا کہ یہ جو میں نے بخار کو لتاڑا تھا اور میں نے اس کو کہا تھا کہ تو امیروں کی طرف کیوں نہیں جاتا ہے، تو میرے لتاڑنے کی وجہ سے یہ امیر کو چل کے بخار چلا گیا ہے۔ تو پھر یہ وہاں سے بھاگ گیا اور اس نے کہا کہ میں نے ہی بخار کو آپ کی طرف بھیجا ہے۔ تو اس کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں مجھے سزا نہ ملے اور مجھے کہیں لوگ پکڑ کے مارے نہ، تو یہ یہاں سے بھاگ گیا۔ اب اس میں سبق کیا ملتا ہے؟ دیکھیں اس میں سبق ایک تو یہ ملتا ہے کہ وہ بے وقوف شخص تھا، اس کو ساری حقیقت حال کا علم نہیں تھا کہ بخار کس وجہ سے آتا ہے، کس وجہ سے جاتا ہے، اور ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل نہیں ہوتا ہے۔ تو اپنے گمان کے اندر وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں نے ہی بخار کو دوسری طرف روانہ کیا ہے، اور پھر اپنے ہی گمان میں وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ مجھے یہ لوگ سزا دیں گے، پھر وہ اس طریقے سے بھاگ گیا۔ حالانکہ اس کا سارے کے سارے اندازے جو تھے، قیاس جو تھے، وہ سارے کے سارے غلط تھے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے، ہم ایک تجزیہ کرتے ہیں، ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں اور ہم اپنی جانب سے کہتے ہیں کہ معاملات اس طریقے سے ہوئے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے غلط ہوتے ہیں۔ حقیقت حال کے اعتبار سے اس میں سے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم چیزوں کا اچھے طریقے سے تجزیہ کیا کریں، گہرائی میں جا کے اس کو سوچا کریں، غور کیا کریں، پھر اس کے بعد کسی اندازے میں نکلا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ اگر آپ کے اندر عقل نہیں ہے، آپ بے وقوف ہیں، تو اپنی زبان کو بند رکھیں۔ جب آپ اپنی زبان کو کھولیں گے تو آپ مصیبتوں کے اندر پڑ سکتے ہیں، جس طریقے سے یہ والا شخص تھا، اس نے اپنے گمان کے اندر ایسی باتیں کی تھی جس کی وجہ سے اس کو پھر ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تکلیف اور مصیبت کے اندر آزمائش میں مبتلا کر دیا جائے۔ تو بہرحال یہ اس کا ترجمہ تھا، اس کی تھوڑی تشریح تھی۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ ذکر فی بعض التواریخ،
یہ ذکرہ بنے گا فعل مجہول، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ یہ بنے گا ان بعض الاعرابی فی البادیۃ اصابتہما فی ایام القیظ۔ اب اس کی طرح دیکھیں، فی حرف جر ہے، بعض مضاف تواریخ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس ذکرہ فعل مجہول کے متعلق ہے۔ ان بعض الاعرابی فی البادیۃ اصابتہما، دیکھیں یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور بعض مضاف الاعراب مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے اسم، لیکن یہ جو اعراب ہے یہ بنے گا موصوف، اور اس کی جو صفت ہے وہ محذوف ہوگی ساکن، کہ دیہاتیوں میں سے بعض جو ٹھہرنے والے تھے جنگل میں۔ فی البادیۃ جار مجرور مل کر یہ ساکن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، ساکن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا اعراب موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا ان کا اسم، اور یہ جو آگے والا جملہ نا اصابتہما فی ایام القیظ، یہ والا پورا جملہ بن کے یہ بن جائے گی ان کی خبر۔ اب اس کو دیکھیں ذرا، اصابت یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ مفعول ہے جو کہ لوٹ رہا ہے اعراب کی طرف، ہما یہ بنے گا اصابت کا فاعل، فی حرف جر ایام مضاف، قیظ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسی اصابت فعل کے متعلق ہے۔ اصابت فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ذکرہ کے لیے بنے گا نائب فاعل، تو ذکرہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلے، فاتح عقیبیہ، عطا یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہا ہے اس اعراب کی طرف، اور ابتح یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور وقت ظہیرتی مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی، تو عطا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، فاتح عقیبیہ، تعرہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر، شدید مضاف، الحر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اسی تعرہ فعل کے متعلق ہے، تعرہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، طلہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو اس اعراب دیہاتی کی طرح لوٹ رہا ہے، اور یہ مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے بنے گا مفعول بہ، با حرف جر، زید مجرور، جار مجرور مل کر یہ بھی اسی طلہ فعل کے متعلق ہوگا، تو طلہ فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، پھر اسی طریقے سے آگے والا جملہ بھی معطوف بن جائے گا۔ جعلہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو آگے ہے ینقلبو، یہ پورا جملہ بن جائے گا اس کی خبر، کیونکہ یہ دیکھیں نا افعال مقاربہ میں سے ہے، یہ بھی اپنے دو کا تقاضا ہوتا ہے، ایک اس کا اسم ہوتا ہے، دوسرے اس کی خبر ہوتی ہے۔ ینقلبو یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور فی حرف جر ہے، الشمس مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسی ینقلبو فعل کے متعلق ہے، علی الحصا، جار مجرور مل کر یہ بھی ینقلبو فعل کے متعلق ہے، تو ینقلبو فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا اس کے لیے خبر، تو یہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسم خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، بلکہ آگے بھی چونکہ واو ہے لہذا اس کو آپ دوبارہ معطوف بنا لیں۔ آگے دیکھیں، قالا یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ والا جو جملہ ہے سوف تعلمین یا ہما ما نزل بکی و بمنیب تلیتی عدلتی عن الامراء واہل الثراء و نزلتی بی، یہاں تک جو ہے نا یہ سارے کا سارا جملہ جو ہے نا یہاں تک یہ سارے کا سارا بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ اب کیسے قول کے لیے مقولہ بنیں گے اس کو ذرا دیکھیں، یا ہما، یہ جو یا ہے قائم مقام ہے ادعو فعل کے، ادعو فعل ہے، اس میں انا ضمیر بنے گا فاعل، اور ہما یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور اس کا جو جواب ندا ہے اس کا جواب ندا یہ والا ہے سوف تعلمین ما نزل بکی، یہ سارے کا سارا جملہ بنے گا اس ندا کے لیے جواب ندا۔ جواب ندا کیسے بنے گا؟ یہ سوف یہ حرف ہے، تعلمین یہ فعل ہے، اور اس میں جو یہ ہے یا ضمیر یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ آگے دیکھیں، ما اسم موصول، نزل فعل، ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، با حرف جر، کاف ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے وبمنیب تلیتی عدلتی، یہ سارے کا سارا جملہ بن جائے گا معطوف۔ آگے والا ملا لیتے ہیں پھر پیچھے چلیں گے، با حرف جر ہے، میم نون زبر من یہ اسم موصول ہے، ابتلیتی یہ بنے گا فعل مجہول، اور اس میں تا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، تو فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس من موصول کے لیے صلہ، من موصول اپنے صلہ سے مل کر، بلکہ اب اس کو پہلے بنائیں معطوف علیہ، بمنیب تلیتی یہ بن جائے گا معطوف علیہ جملہ ہو کر، اور یہ جو ہے یہ بن جائے گا معطوف، یہاں پہ جو حرف عطف ہے وہ معذوف ہے، عدلتی یہ فعل ہے، اس میں انتی ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، عن الامراء ان حرف جر ہے، امراء یہ معطوف علیہ، واو حرف عطف، اہل یہ مضاف ہے، سرا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر معطوف ہوگا امراء کے اوپر، تو امراء معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر ان جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی عدلتی فعل کے متعلق ہے، تو عدلتی فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف۔
یہ معطوف ہے، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے نزلتی بی ما زال یتمرغ حتی عریقہ، یہ والا جو جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے معطوف۔ آگے دیکھیں نزلتی یہ فعل ہے اور تازرتی یہ ضمیری اس کے لیے فاعل ہے، با حرف جر ہے، یا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی نزلتی فعل کے متعلق ہے، تو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ یہ سارے معطوف علیہ معطوف مل کر یہ پھر من موصول کا صلہ بنے گا، من موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ پھر بنے گا با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ پھر اس کا عطف ہوگا یہ جو بیکا کے اوپر، تو یہ معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ متعلق ہوگا نازلہ فعل کے، تو نازلہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو میم الف ما اسم موصول ہے، اس اسم موصول کے لیے بنے گا صلہ، میم الف ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو تعلمین فعل ہے اس فعل کے لیے بنے گا مفعول، تو تعلمین فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو ہم نے یا ہما کو بنایا تھا ندا، اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، اور ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر یہ جو کالا کے لیے ہم نے کول بنایا تھا اس کول کے لیے بن جائے گا مقولہ، تو کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہوگا۔ تو یہاں تک آپ نے اس طریقے سے اس کی ترکیب کر لینی ہے۔ آگے دیکھیں ما زال یہ فعل ناقصہ میں سے ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، یتمرغ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، حتی یہ حرف جر ہے، عریقہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی جار کے لیے مجرور ہے، جار مجرور مل کر اسی یتمرغ فعل کے متعلق ہے، یتمرغ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ ما زال فعل ناقص کی خبر ہے، ما زال فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف، ذهبت فعل، ہم معه، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کا فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ معطوف اول ہے۔ آگے دیکھیں وقامہ، قامہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ معطوف ہے۔ واو حرف عطف ہے، دیکھیں یہ جو واو ہے اس کو آپ حرف عطف بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے نا واو حالیہ بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کا واو حالیہ بنائیں گے تو پھر اس کا ترجمہ ایسے بنے گا وہ کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس نے سنا ایک کہنے والے کو، اس کا ترجمہ اس طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر آپ اس کو حال نہیں بناتے ہیں اور آپ اس کو سمپل معطوف علیہ معطوف بناتے ہیں تو تب بھی درست ہے۔ اگر معطوف علیہ معطوف بنائیں گے پھر اس کا ترجمہ یہ بنے گا اور وہ کھڑا ہوا اور اس نے سنا دوسرے دن، تو فعل فاعل مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ واو حرف عطف، سامیہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فی حرف جر، یوم موصوف، ثانی صفت، موصوف صفت مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ سامیہ فعل کے متعلق ہے، اور یہ جو قائلن ہے یہ قائلن بنے گا اس کے لیے مفعول، لیکن اس قائلن کا جو تعلق ہے نا یہ اس کے ساتھ بھی ہے، اس قائلن کو آپ نے بنانا ہے قائلن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا کول، اور یہ والا جو جملہ ہے نا یہ والا جملہ بن جائے گا اس کول کے لیے مقولہ۔ کیسے مقولہ بنے گا؟ قد یہ حرف ہے، ہما یہ فعل مجہول ہے، الامیر یہ بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، بالامسی جار مجرور مل کر اسی ہما فعل مجہول کے متعلق ہے، ہما فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس کول کے لیے مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہونے کے بعد پھر یہ سامیہ فعل کے لیے مفعول ہے، سامیہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو جائے گا۔ یہ سارے کا سارا اسی طریقے سے ہی ہے، اس کو بلکہ آپ دوبارہ معطوف علیہ بنا لیں، یہ کیونکہ آگے دوبارہ فا جو حرف عطف آ رہا ہے، فا حرف عطف ہے، اور کالا یہ فعل ہے، الاعرابی یہ اس کے لیے بنے گا فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کول ہے، اور اس کول کا مقولہ کیا ہے؟ اس کول کا مقولہ یہ ہے انا واللہ بعثتھا الیہ، انا ضمیر یہ بنے گا مبتدا، اور واللہ واو حرف جر قسمیہ لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ اقسمو فعل کے متعلق ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، اقسمو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا قسم، اور یہ جو ہے بعثتھا الیہ یہ بنے گا اس قسم کے لیے جواب قسم۔ بعثتو فعل، اس میں تو ضمیر فاعل ہے، ہا ضمیر مفعول ہے جو کہ لوٹ رہا ہے ہما بخار کی طرف، اور الیہ جار مجرور مل کر یہ بھی اسی بعثتو فعل کے متعلق ہے، تو بعثتو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ قسم کے لیے بن جائے گا جواب قسم، قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہو کر پھر یہ انا مبتدا کی خبر ہے، انا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر اس کول کے لیے مقولہ ہے، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ ہو کر پھر یہ معطوف علیہ ہے، ثم یہ حرف عطف ہے، واللہ یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے بنے گا ذوالحال، اور یہ حاربن اسی ہوا ضمیر ذوالحال سے حال ہے، حاربن یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، بہی جار مجرور مل کر یہ اسی حاربن شبہ فعل کے متعلق ہے، حاربن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس ہوا ضمیر سے حال واقع ہوگا، ہوا ضمیر ذوالحال اپنے حال سے مل کر یہ واللہ کے لیے فاعل ہے، واللہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، کیونکہ سارے یہ پیچھے میں نے معطوف علیہ معطوف ہی بنائے ہیں، کیونکہ اس میں اگر آپ ترجمہ کریں گے نا ذوالحال حال کا ترجمہ آپ کو نظر آئے گا، اور پھر وہ اس نے منہ موڑا اس حال میں کہ وہ بھاگ رہا تھا ان لوگوں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 26 میں خوش آمدید۔
آج کے سبق کے اندر ہم ایک زیادہ کھانے والے شخص کا واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل نزل رجل من الاکالین بصومیۃ راہب فقدم له 4 ارغفۃ ذهب لیحضر له عدسا فحمله وجاء به فوجده اکل الخبز فذهب واتى الیہ بالخبز فوجده اکل العدس ففعل ذلك منه 10 مرات فسأله الراہب این مقصدك فقال الى الرأی فقال له بماذا قصدت قال بلغني ان بها طبيبا حاذقا اسأله اما يصلح معدتي فإني قليل الاشتهاء للطعام فقال له الراهب إن إليك حاجة قال ما هي قال إذا ذهبت وصلحت معدتك فلا تجعل رجوعك إلي ثانيا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ زیادہ کھانے والوں میں سے ایک شخص ایک پادری کے عبادت خانے میں اترا، اس نے اس کے سامنے 4 روٹیاں رکھیں اور وہ گیا تاکہ اس کے لیے دال لے کر آئے۔ دال کو اس نے اٹھایا اور وہ اس کے پاس لے کر آیا تو اس نے پایا اس کو کہ اس نے روٹیاں کھا لی تھی۔ وہ دوبارہ گیا اور اس کے پاس روٹیاں لے کر آیا تو اس نے اس کو پایا کہ اس نے دال کھا لی تھی۔ اس نے اس طریقے سے 10 مرتبہ کیا۔ تو راہب پادری نے اس سے سوال کیا تو کہاں کا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا میں رئے شہر کی طرف جانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ تو اس نے کہا تو کیوں جانا چاہ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ خبر ملی ہے کہ وہاں پر ایک ماہر طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، میں اس سے پوچھوں گا ایسی دوائی کے بارے میں جس سے میرا معدہ ٹھیک ہو جائے، اس لیے کہ میں بہت کم بھوک رکھتا ہوں کھانے کی۔ تو راہب نے اس سے کہا کہ میری بھی آپ کی طرف ایک ضرورت ہے۔ اس نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تو چلا جائے اور تیرا معدہ ٹھیک ہو جائے تو نہ کر اپنے لوٹنے کو میری طرف دوسری مرتبہ۔ کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں اور آخر میں اس کی ترکیب کرتے ہیں۔ نزل ینزل اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا، آنا۔ اکالین یہ اسم مبالغہ کا صیغہ ہے، اکال کی یہ جمع ہے زیادہ کھانے والے۔ سومیہ یہ عیسائیوں کے عبادت خانے کو کہتے ہیں جس کو ہم گرجا کہتے ہیں۔ راہب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دنیا کو چھوڑ کے بس اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کے اندر یہ والی ایک چیز ہوا کرتی تھی کہ وہ سب سے ہٹ کٹ کے اپنے آپ کو ایک سب سے الگ تھلگ کر کے اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہتے تھے۔ اور راہب کا ایک معنی پادری بھی کیا جاتا ہے۔ تو قدمہ یقدم تقدیم اس کے سامنے پیش کرنا۔ ارغفہ یہ رغیف کی جمع ہے، اس کو کہا جاتا ہے روٹیوں کو۔ 4 روٹیاں اس نے پیش کی۔ احضر یحضر احضار اس کا مطلب ہوتا ہے حاضر کرنا۔ اس نے اس کے لیے حاضر کرنا چاہا، عدس کہتے ہیں دال کو، اور اس نے اس دال کو اٹھایا ہے۔ فوجدہ اس نے پایا اس کو اکل الخبز اس نے روٹیوں کو کھا لیا تھا۔ ذهب یذهب چلا گیا، عطایاتی اتیانا آنا، خبز روٹیوں کو کہتے ہیں، عدس دال کا ہو گیا۔ 10 مرات، مرات یہ جمع ہے مرتن کی، مرتن کہتے ہیں ایک مرتبہ، مرات کئی مرتبہ۔ سال یسلو سوال کرنا، راہب گزر گیا اوپر۔ این مقصد کا یہ جو مقصد ہے یہ اسم ظرف ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنے کی جگہ۔ قصد یقصد اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں رائے ایک بڑا قدیم شہر ہے جو کہ پرانے فارس میں ہوا کرتا تھا۔ تو اس نے پھر پوچھا تھا قصد یقصد قصدن ارادہ کرنا، تو کس چیز کا ارادہ کرتا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ والی بات پہنچی ہے، طبیب حاذق کہتے ہیں ماہر کو، سال یسلو سوال پوچھنا، میں اس سے سوال کروں گا، اصلاح یصلح اصلاح درست کرنا، معدہ یہ وہی اردو میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اشتہا بھوک کو کہتے ہیں، طعام کھانا، حاجت ضرورت، اور صلح یصلح اس کا مطلب ہوتا ہے درست ہونا، ٹھیک ہونا، اور رجوع اس کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، الیہ میری طرف ثانیاً دوسری مرتبہ۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہے جس کا میں نے لغوی صرفی تحقیق کر دی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس حکایت کی۔ تو اس حکایت میں یہ تھا کہ ایک شخص تھا وہ بہت زیادہ کھانے والا تھا، وہ گزرا ہے اور وہ ایک عبادت خانے میں، عیسائیوں کے عبادت خانہ جو گرجا تھا اس پہ اترا ہے۔ تو جو راہب تھا یعنی جو اس کا پادری تھا وہ اس کے لیے 4 روٹیاں لے کر آیا ہے۔ اب وہ 4 روٹیاں اس نے اس کے سامنے رکھی ہیں۔ اب وہ دوسری مرتبہ گیا ہے کہ میں دال لے کر آتا ہوں تاکہ روٹیوں کو دال کے ساتھ کھا لے۔ تو جب وہ دال لے کر آیا تو اس نے دیکھا روٹیاں پیچھے سے ختم ہو چکی ہیں۔ تو اس نے دال رکھی ہے کہ میں جاتا ہوں، میں دوبارہ روٹیاں لے کر آتا ہوں۔ وہ دوبارہ گیا ہے روٹیاں لینے کے لیے۔ جب وہ روٹیاں لے کر آیا تو اس نے دیکھا کہ پیچھے سے دال ختم ہو چکی ہے۔ اس نے روٹیاں رکھی ہیں، پھر وہ دال لینے گیا ہے، تو جب دال لے کر آیا تو پیچھے سے روٹیاں ختم ہو چکی تھی۔ تو کل 10 مرتبہ اس طریقے سے ہی ہوا ہے کہ وہ روٹیاں لینے جاتا تھا تو دال ختم ہو جاتی تھی، دال لینے جاتا تھا تو پیچھے سے روٹیاں ختم ہو جاتی تھی۔ تو پھر اس نے پوچھا پادری نے کہ تم کہاں سے آئے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں رائے شہر کے اندر جا رہا ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے فارس کا بڑا مشہور یہ شہر تھا پرانے زمانے میں۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ ادھر کیوں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے آپ کا جانے کا؟ اس نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ وہاں پر ایک بڑا ماہر حکیم ہے اور میں اسے علاج کروانا چاہتا ہوں۔ کس چیز کا علاج کروانا چاہتے ہو؟ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بھوک کم لگتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلے جائیں وہاں پہ، لیکن میرا بھی ایک کام کر دیجیے گا۔ اس نے کہا جی کیا کام ہے آپ کا؟ اس نے کہا جب آپ واپس آئیں اپنا علاج کروا کے آپ کا معدہ ٹھیک ہو جائے تو برائے مہربانی آپ ادھر دوبارہ آنے کی زحمت نہ کیجیے گا۔
تو بہرحال یہ اس نے ایک تھوڑا سا طنز کیا تھا۔ اب اس میں ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اس میں ایک سبق تو یہ ملتا ہے کہ زیادہ کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے آپ کے جسم کا بھی نقصان ہوتا ہے، اور زیادہ کھانے کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہیں اس کا بھی وہ بھی تنگ دل ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح اس میں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ جب آپ مہمان بن کے کسی کے پاس جاتے ہیں تو میزبان کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ میزبان نے اگر آپ کے سامنے کوئی چیز رکھ دی ہے تو آپ ساری کی ساری صفحہ چٹ کر دیں اور پھر بار بار وہ آپ کی خدمت کرتا رہے اور وہ تنگ دل ہو جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تیسرا اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ جب آپ مہمان بن کر جائیں کسی کے پاس تو میزبان کے اوپر بوجھ نہ بنیں، صرف اتنی ہی دیر ٹھہریں وہاں پر کہ جتنی دیر ٹھہرنے سے اس کو راحت اور خوشی ملے، اتنی دیر نہ ٹھہریں اس کے پاس کہ وہ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے ٹھہرنے کی وجہ سے تنگ دل ہو جائے۔ چوتھا سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ انسان کو فضولیات کے اندر مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہ شخص پیٹو تھا، زیادہ کھاتا تھا، اس کو تو چاہیے تھا کہ وہ کچھ اس طریقے سے کوشش اور ہمت کرتا کہ اس کا کھانا کم ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود یہ شخص اسی تلاش کے اندر تھا کہ میرا کھانا مزید بڑھ جائے اور میرا معدہ یہ مزید تندرست اور صحت مند ہو جائے۔ تو یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیلہ فعل مجہول ہے، اس کا جو نائب فاعل ہے نہیں، آگے والا جملہ بن جائے گا اس کے لیے نائب فاعل، بلکہ پوری کی پوری حکایت اس کی نائب فاعل بن سکتی ہے۔ نزلہ یہ فعل ہے، رجل یہ موصوف ہے، کائن یہ اس کی صفت ہے جو یہاں پہ محذوف ہے۔ من الاکالین جار مجرور مل کر یہ اسی کائن شبہ فعل کے متعلق ہے۔ کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر رجل موصوف کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ بنے گا نزلہ کا فاعل، اور با حرف جر ہے، سومیہ مضاف، راہی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر جار کا مجرور، جار مجرور مل کر نزلہ فعل کے متعلق ہے، نزلہ فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ آگے دیکھیں یہ فا حرف عطف ہے، قدمہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ قدمہ فعل کے متعلق ہے، اربعۃ مضاف، ارغفۃ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا قدمہ کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں وذهب، واو حرف عطف یہاں پہ محذوف ہے، ذهب یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لام حرف جر ہے، اس کے بعد ان مصدر یہ محذوف ہے، یحذر یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، لہو جار مجرور مل کر اسی یحذر فعل کے متعلق ہے، اور عدسن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول۔ یحذر فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر لم جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ ذهب فعل کے لیے متعلق ہوگا۔ تو ذهب فعل فاعل مفعول متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، فا حرف عطف ہے، حاملہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، ہو ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، جا یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، با حرف جر، ہی ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ اسی فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف۔ آگے فا حرف عطف، وجدہ فعل، ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل ہو ضمیر مفعول ہے، اس کی ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور یہ جو آگے والا ہے نا اکل الخبز یہ بنے گا اس کے لیے مفعول ثانی، اکل یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، الخبز یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا وجدہ کے لیے مفعول ثانی۔ تو وجدہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہے، آگے دوبارہ اسی طریقے سے ہی یہ معطوف علیہ، سارے کے سارے جملے آپ نے فا کے واسطے سے معطوف علیہ معطوف بنا دینے ہیں۔ ذهب یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف، فتح فعل، ہوا ضمیر فاعل، الیہ جار مجرور مل کر یہ اسی فعل کے متعلق ہے، بالخبز یہ جار مجرور مل کر یہ تا فعل کے متعلق ہے، اور یہ پھر پورا جملہ ہو کر معطوف۔ آگے دیکھیں وجدہ یہ فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، اور یہ جو ہے نا اکل فعل، ہوا ضمیر فاعل، العدسہ اس کا مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ وجدہ کے لیے بنے گا مفعول ثانی، وجدہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف، فعل فعل، اور اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، ذالک یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، اور منہ جار مجرور مل کر یہ فعل فعل کے متعلق ہے، عشرہ ممیز مرادن تمیز، ممیز تمیز مل کر یہ بنے گا فعل کے لیے مفعول، فعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، فا حرف عطف ہے، سأل یہ فعل ہے، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، الراہی بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے؟ یہ والا آگے اس قول کا مقولہ ہے، این یہ بنے گا خبر مقدم، اور مقصد مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اپنی خبر مقدم سے مل کر جملہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ، اور پھر یہ پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، تو سارے معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔ فا تعقیبیہ، قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو الہ حرف جر، راج مجرور، جار مجرور مل کر یہاں پہ اس کو متعلق کرنا جو لفظ موجود نہیں ہے، لہذا اب یہاں پہ فعل محذوف نکال لیں، اذهب یعنی میں جا رہا ہوں، اذهب فعل اس میں انا ضمیر فاعل، اور یہ بن جائے گا اس کے متعلق، تو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول کے لیے مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ، فا تعقیبیہ، قال فعل
ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، قال فعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ یہ والا ہے بماذا قصدت، اور اس میں جو یہ نا بماذا، اس کو آپ اس قصدت فعل کے متعلق کریں، قصدت فعل تازمیر اس کے لیے فاعل ہے، با حرف جر، میم الف ما اسم موصولہ، ذال الف ذا یہ بنے گا اس کے لیے صلہ، موصول صلہ مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر قصدت فعل کے متعلق، قصدت فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے چلیں، قال فعل ہوا ضمیر فاعل، اس میں یہ جو ضمیر لوٹ رہی ہے نا یہ اس قالین کی طرح لوٹ رہی ہے، رجل من القالین، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ یہ والا ہے، یہ سارے کا سارے اس قول کا مقولہ ہے یہاں تک۔ بالغہ یہ فعل ہے، اس میں نون وقایہ کی یا ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، آگے والا جو جملہ ہے نا یہاں تک یہ پورے کا پورا جملہ بنے گا اس بالغہ کا فاعل۔ انا حرف مشبہ بالفعل ہے، با حرف جر، ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس کائن شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر آپ نے اس کی خبر بنانا ہے، اس کا آپ نے اسم نہیں بنانا، کیونکہ جار مجرور جو ظرف ہوتا ہے یہ جار مجرور مل کر یہ کبھی بھی اسم نہیں بنتا، یہ خبر واقع ہوتا ہے، اسی طریقے سے مبتدا بھی واقع نہیں ہوتا ہے، اور یہ جو ہے نا طبیباً موصوف حاذقاً اس کی صفت، موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا اس کے لیے اسم، تو یہ اسم اور یہ خبر ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا بالغہ کا فاعل، تو بالغہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جو قول تھا اس قول کے لیے بن جائے گا پہلا مقولہ، اور یہ جو آگے والا ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے دوسرا مقولہ۔ اسألو یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے نا یہ ان کی وجہ سے یہ بن جائے گا اس کے متعلق، ان حرف جر ہے، میم الف ما اسم موصول ہے، اور اس موصول کا صلہ یہ آگے والا جملہ ہے۔ یصلح فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، معدہ مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا ما موصول کے لیے صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر پھر یہ اسألو فعل کے متعلق ہے، اسألو فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی ترکیب کرنی ہے۔ آگے دیکھیں، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو قلیل ہے یہ بنے گا مضاف، الاشتہا یہ شبہ فعل ہے، لطعام جار مجرور مل کر یہ الاشتہا شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ قلیل مضاف کے لیے مضاف الیہ، قلیل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ پھر بن جائے گا ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ آگے چلے، فقال لہ الراہب، فا تاکیبیہ، قال فعل ہے، لہو جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، اور راہب یہ بنے گا قال کے لیے فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو آگے ہے ان الیک حاجتن یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اور یہاں پہ یہ جو حاجتن ہے یہ بنے گا ان کے لیے اسم، الیک جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہے، ثابت شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ بن جائے گی اس کی خبر، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر اس قول کے لیے مقولہ بنے گا، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، قال ما ہی، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے، یہ ہے ما ہی، ما یہ ایو شیء کے معنی میں ہو کر مبتدا، اور ہی اس کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے دیکھیں، قال فعل ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، اور یہ آگے والا جو پورا جملہ ہے اس کے لیے بن جائے گا مقولہ، اور اس یہ جو مقولہ ہے اس مقولے کے اندر ایک شرط ہے اور ایک جزا ہے۔ شرط اس کی یہ ہے اذا ذهبت وصلحت معدتک، یہ شرط ہے، اور یہ والا جو جملہ یہ بنے گا اس کے لیے جزا۔ اذا حرف شرط ہے، ذهبت فعل، تضمیر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، اور یہ جو آگے ہے واو حرف عطف، صلحت فعل ہے، معدتک مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف، تو معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا کیا ہے، اس کی جزا یہ ہے، فا یہ جزائیہ ہے، لا تجعل یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، رجوع کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ لا تجعل کا مفعول ہے، الہ حرف جر، یا ضمیر مجرور یا جار مجرور مل کر یہ لا تجعل فعل کے متعلق ہے، ثانیاً لا تجعل کا مفعول ہے، تو لا تجعل فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 27 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مثبت انداز نظر کی ایک کہانی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، قال بعض حکماء الفروس اخذت من كل شيء احسن ما فيه فقيل له ما اخذت من الكلب قال حبه لاهله وذبه عن صاحبه قيل فما اخذت من الغراب قال شدة حذره
قیل فما اخذت من الخنزیر قال بکورہ فی حوائجہ قیل فما اخذت من الہرۃ قال تملکها عند المسألۃ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فارس کے لوگوں میں سے، عقل مند لوگوں میں سے بعض نے کہا میں نے لیا ہر چیز میں سے سب سے اچھا جو اس میں ہے۔ تو کہا گیا ان سے آپ نے کیا حاصل کیا کتے سے؟ تو انہوں نے جواب دیا اس کا محبت کرنا اپنے گھر والوں سے اور بچاؤ کرنا اپنے مالک کا۔ تو کہا گیا آپ نے کیا حاصل کیا کوے سے؟ کہا اس کا بچاؤ کی شدت کو۔ تو کہا گیا آپ نے کیا حاصل کیا خنزیر سے؟ کہا اس کا صبح جلدی اٹھنا اپنی ضروریات میں۔ تو کہا گیا آپ نے کیا حاصل کیا بلی سے؟ تو کہا اس کا چاپلوسی کرنا سوال کرنے کے وقت۔ عبارت تو ترجمہ ہو چکا ہے، کچھ الفاظ ہیں اس کو آپ دیکھ لیں۔ فروس اس کا یہ جمع کا لفظ ہے، فعل کا وزن ہے، فارس کی جمع ہے، یعنی فارس کے جو لوگ تھے ان لوگوں میں سے جو عقل مند لوگ تھے انہوں نے کہا۔ اخذ یاخذ حاصل کرنا، احسن سب سے اچھا، اور یہ اس میں یہ صیغہ ہے اسم تفضیل کا۔ اس کے بعد قلب کتے کو کہتے ہیں، حب کہتے ہیں محبت کو، ذب یذب ذبن دور کرنا، روکنا، بچانا، یہ مختلف معنی اس کے آتے ہیں۔ غراب کوے کو کہتے ہیں، اور شدت حذری یہ حذر کا مطلب ہوتا ہے بچاؤ، اپنے آپ کو بچانا۔ بکور کہتے ہیں صبح کے وقت اٹھنا، صبح کے وقت کسی کے طرف جانا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اور ہوائی یہ جمع ہے حاجت کی ضرورت کو کہتے ہیں۔ ہیرا بلی کو کہتے ہیں، تملک باب تفاعل کا مصدر ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چاپلوسی کرنا۔ تو عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تھوڑی سی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں اس کے اندر حکایت ذکر کی گئی ہے کہ فارس کے لوگوں میں سے ایک عقل مند شخص تھا، اس نے کہا کہ میں نے جو بھی چیز دیکھی نا تو میں نے اس سے سب سے جو اچھی چیز ہے وہ میں نے حاصل کیا۔ مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز ہو، میں نے جو اس کی سب سے اچھی ترین خوبی ہے وہ میں نے تلاش کی ہے اور میں نے اس کو معلوم کیا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اچھا پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کتے کے اندر کون سی خوبی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کتے کے اندر میں نے دو بڑی اچھی خوبیاں تلاش کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ کتا اپنے گھر والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے مالک سے نقصان دہ چیزوں کو دور کرتا ہے۔ تو لوگوں نے پھر پوچھا کہ اچھا آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کوے میں کیا خوبی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوے کے اندر میں نے یہ والی خوبی تلاش کی ہے کہ کوا خطرے کی جگہ سے بچنے میں دیگر جانداروں سے یا دیگر جانوروں سے زیادہ تیز ہوتا ہے، یعنی کہ خطرے کی جگہ ہوتی ہے اس کو بہت جلدی بھانپ لیتا ہے اور اپنے آپ کو بچا کر دور لے جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ نے خنزیر کے اندر، سور کے اندر آپ نے کیا خوبی دیکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سور کے اندر بھی خوبی یہ تلاش کی ہے کہ سور کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کھانے پینے کی، وہ اپنی ضرورت کے لیے صبح سویرے اٹھ کر وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کوشش میں لگ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا آپ یہ بتائیں کہ بلی کے اندر آپ نے کیا خوبی تلاش کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلی کے اندر میں نے یہ والی خوبی تلاش کی ہے کہ بلی جب سوال کرتی ہے، کسی چیز سے کوئی چیز طلب کرتی ہے تو اس میں بہت زیادہ چاپلوسی کرتی ہے، مثال کے طور پہ عاجزی، تواضع اور انکساری یہ اختیار کرتی ہے۔ تو یہ حکایت ہے۔ اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق اس کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے تو جہاں پر اس کی خامیاں موجود ہیں وہاں پر اس کی خوبیاں بھی لازمی طور پر موجود ہوتی ہیں۔ تو وہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو اس انداز نظر سے نہیں دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں صرف اور صرف خامیاں ہی نظر آتی ہیں، خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں۔ لیکن یہ کہ جو عقل مند شخص ہوتا ہے، دنا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، سیانہ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کی خامیوں کے ساتھ ساتھ خوبیوں پر بھی نظر رکھتا ہے۔ جیسا کہ عام طور پہ سور ہے، سور کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اس کے بارے میں برائی کے ساتھ ہی تذکرہ کرتے ہیں، کوئی اس کا اچھائی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرتا ہے۔ لیکن ایسے عقل مند شخص تھے، انہوں نے سور کے اندر بھی خوبی تلاش کر لی کہ سور اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے صبح سویرے اٹھ کر اس کے اندر لگ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہت اچھی خوبی ہے، ہمیں بھی اس کو اپنانا چاہیے کہ جو آپ کی ضروریات ہیں، دین کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، کوشش کریں صبح سویرے اٹھ کر اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اس طریقے سے کام بھی جلدی طور پر نمٹ جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جو باقی جاندار ہیں، باقی جانور ہیں، ان کی خوبیاں بھی انہوں نے بتائی ہیں۔ کتے کی خوبی مثال کے طور پہ بتائی ہے کہ کتا اپنے گھر والوں سے بڑی محبت کرتا ہے، یہ بہت اچھی صفت ہے، یہ صفت ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے۔ اور پھر کتے کی دوسری خوبی یہ ذکر کی کہ کتا اپنے مالک سے نقصان دہ چیزوں کو بچاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی نقصان دہ چیز آتی ہے تو کتا سب سے پہلے حملہ کرتا ہے، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا ہے، اپنی جان کی بازی کھیل جاتا ہے، لیکن اپنے مالک کو بچانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوے کے اندر بھی خوبی ہے کہ کوا نقصان دہ چیزیں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ محفوظ رکھتا ہے، خطرے کو بہت جلدی بھانپ لیتا ہے، اپنے آپ کو وہ دور لے جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے بلی کے اندر بھی خوبی دیکھی تھی، جیسا کہ گزر چکی ہے، کہ جب اس نے کوئی سوال کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بہت عاجزی اور تواضع کے ساتھ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جاتی ہے اور میاؤں میاؤں کرتی ہے کہ مجھے بھی کھانے پینے کی کوئی چیز دے دیں۔ تو یہ بھی اس میں ایک خوبی ہے، اور ہمیں یہ حاصل ہوتی ہے کہ جب آپ نے کسی سے کوئی چیز طلب کرنی ہو تو آکڑ کے ساتھ یا اسی طریقے سے تکبر کے ساتھ، غصے کے ساتھ چیز نہیں مانگی جا سکتی ہے، عاجزی، تواضع، انکساری کے ساتھ ہی چیز حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس حکایت سے حاصل ہوتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔
قال یہ فعل ہے، بعض مضاف ہے، حکما مضاف الیہ مضاف ہے، الفرس مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بعض مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ قال کا فاعل ہے۔ قال فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کا مقولہ کیا ہے؟ یہ والا سارا اس قول کا مقولہ ہے۔ اخذت من کل شیء احسن ما فیہ، اخذت یہ فعل ہے، تو ضمیر اس میں فاعل ہے، من حرف جر کل مضاف شے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اخذت فعل کے متعلق ہے۔ احسن یہ شبہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، میم الف ما یہ اسم موصول ہے، فی حرف جر ہا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ کائن شبہ فعل کے متعلق ہے۔ کائن شبہ فعل، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر ما موصول کا صلہ، ما موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ جو احسن ہے، احسن کے لیے مفعول واقع ہوگا، احسن شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بنے گا اخذت کے لیے مفعول۔ تو اخذت فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ فا تعقیبیہ قیلہ یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس قیلہ فعل کے متعلق ہے۔ قیلہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو آگے ہے یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ ما اخذت من الکلب، یہ جو ما ہے یہ ایو شیء کے معنی میں ہے، ایو شیء مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اخذت فعل تا ضمیر فاعل، من الکلبی جار مجرور مل کر یہ سی اخذت فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، قال فعل ہے، ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، یہ جو آگے والا ہے یہ اس قول کے لیے مقولہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ مبتدا محذوف نکال لیں، ہوا ہوب یہ شبہ فعل ہے، لام حرف جر اہل مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر لام جار کا مجرور، جار مجرور مل کر اس ہوب شبہ فعل کے متعلق ہے۔ شبہ فعل اپنے فاعل اور اسی طریقے سے اپنے مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف۔ اس سے پہلے بھی آپ اسی طریقے سے ہوا ضمیر مبتدا نکالیں، اور ان صاحبہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر ان جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ ضب شبہ فعل کے متعلق ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اور مصدر شبہ فعل ہوتا ہے۔ تو شبہ فعل اپنے فاعل مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر اس ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر اس قالا جو ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، تو قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ۔ آگے دیکھیں، قیلہ یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو آگے ہے یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ یہ جو میم الف ما ہے یہ ایو شیء کے معنی میں ہو کے مبتدا، یہ فا زائدہ ہے، مبتدا بن جائے گا، اور اخذتہ فعل ہے، تا ضمیر اس میں فاعل ہے، من الغرابی جار مجرور مل کر اخذتہ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر ایو شیء مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ بنے گا۔ آگے دیکھیں، قال فعل فاعل مل کر قول، اور یہ جو آگے ہے یہ بنے گا مقولہ۔ یہاں پر بھی آپ ہوا ضمیر محذوف نکال لیں، شدت مضاف، اور یہ حذر مضاف الیہ، مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ہوا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ۔ قیلہ یہ فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر قول، آگے یہ بن جائے گا اس کے لیے مقولہ۔ فا زائدہ میم الف ما ایو شیء کے معنی میں ہو کر مبتدا، اخذتہ فعل تا ضمیر فاعل، من الخنزیر اس کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر ما مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ پھر اسی طریقے سے اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ آگے دیکھیں، قال فعل فاعل مل کر قول، بکورہ فی حوائج، یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ یہاں سے پہلے بھی آپ ہوا ضمیر محذوف نکال لیں، حوائج مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر بکور شبہ فعل کے متعلق ہے، شبہ فعل اپنے فاعل مضاف الیہ اور متعلق سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے مقولہ۔ آگے بھی سارا بالکل ایسے ہی ہے، قیلہ یہ بالکل اسی طریقے سے قول بن جائے گا، فا زائدہ ما ایو شیء کے معنی میں ہو کر مبتدا، اخذتہ فعل فاعل یہ پورا جملہ ہو کر اس مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر اس قول کے لیے مقولہ۔ آگے دیکھیں، آگے اسی طریقے سے قال فعل فاعل مل کر قول، تملقہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ہوا مبتدا کی خبر ہوگا، اور یہ عند المسئلہ تھی، یہ جار مجرور مل کر تملق شبہ فعل کے متعلق ہوگا، بالکل ایسے جیسے ہم نے یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا تھا، ضب میں کی تھی ترکیب، جیسے ہم نے بکور میں ترکیب کی تھی، بالکل اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر بھی اس کی ترکیب کرنی ہے۔ تو یہ سارا جملہ ہو کر پھر قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 28 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم موٹے بادشاہ کی کہانی پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں،
قیل ان ملکا من ملوک الفرس کان ثمینا مثقلا حتی انہ لا ینتفع بنفسہ فجمع الاطباء ان یعالجوہ فصار کلما عالجوہ لا یزداد الا شہما فجیء الیہ ببعض الحزاق من الاطباء فقال له انا اعالجک ایھا الملک ولکن امہلنی ثلاثة ایام حتی اتأمل وانظر الى طالعک وما یوافقک من الادویة فلما مضت له ثلاثة ایام قال ایھا الملک انی نظرت فی طالعک فظہر لی انہ ما بقی من عمرک 40 یوما فإن لم تصدقنی فاحبسنی لتقتص منی فامر الملک بحبسہ واخذ الملک فی التأہب للموت ورفع جمیع الملاہی ورکبہ الہم والغم واحتجب عن الناس وصار کلما مضى یوم یزداد ہما ویتناقص حالہ کل فلما مضت الایام المذکورۃ طلب الحکیم وکلمہ فی ذلک فقال له ایھا الملک انما فعلت ذلك حیلۃ علی ذہاب شحمک وما رأیت لک دواء الا ھذا الآن یفیدک الدواء فخلع علیہ الملک خلعۃ ثنیۃ وامر لہ بمال جزیل۔ کہا جاتا ہے کہ ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ وہ موٹا تھا، بھاری تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے طبیبوں کو جمع کیا کہ وہ اس کا علاج کریں، اور وہ ہو گئے کہ جب کبھی وہ اس کا علاج کرتے تھے تو نہیں اضافہ ہوتا تھا اس میں مگر چربی کے۔ لائے گئے اس کے پاس ماہر حکیموں میں سے ایک حکیم، اور اس نے کہا میں آپ کا علاج کروں گا اے بادشاہ، لیکن آپ مجھے مہلت دیں 3 دنوں کی، یہاں تک کہ میں غور کروں اور میں دیکھوں آپ کے ستارے میں اور آپ کو کیا موافق آئے گی دوائیوں میں سے۔ جب گزر گئے اس کے لیے 3 دن تو اس نے کہا ہے بادشاہ میں نے آپ کے ستارے میں دیکھا ہے تو مجھے یہ والی بات ظاہر ہوئی ہے کہ نہیں باقی رہی آپ کی عمر میں سے مگر 40 دن۔ اگر آپ میری تصدیق نہیں کرتے ہیں تو مجھے قید کر دیں تاکہ آپ مجھ سے قصاص لے لیں۔ تو بادشاہ نے حکم دے دیا اس کے قید کرنے کا، اور بادشاہ شروع ہوا موت کے انتظار کرنے میں، اور اس نے اٹھا دی تمام کھیل و کود کی چیزیں اور سوار ہو گئی اس کے اوپر غم اور فکر، اور وہ لوگوں سے چھپ گیا، اور وہ ہو گیا جب کبھی کوئی دن گزرتا تھا تو اس کا غم بڑھ جاتا تھا اور اس کی حالت کم ہو جاتی تھی۔ جب مذکورہ دن گزر گئے تو اس نے حکیم کو طلب کیا اور اس سے اس بارے میں بات کی، تو اس حکیم نے کہا اے بادشاہ میں نے یہ اس لیے کیا تھا ہیلا کرنے کے لیے تاکہ آپ کی چربی چلے جائے، اور میں نے نہیں دیکھا آپ کے لیے کوئی دوا مگر یہ والی، اب آپ کو دوائی فائدہ دے گی۔ تو بادشاہ نے اس کے لیے حکم دیا عمدہ جوڑے کا، اور اس کے لیے حکم دیا کثیر مال کا۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس میں کچھ الفاظ ہیں اس کو دیکھ لیں، پھر اس کی تشریح کریں گے اور انشاءاللہ اگلے سبق میں اس کی ترکیب کریں گے۔ ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، اسی کی جمع آتی ہے ملوک، اور یہ فرس میں نے آپ کو بتا دیا ہے فارس کے رہنے والے لوگوں کو کہتے ہیں۔ سمین یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے موٹا ہونا، اور مسکل اسکل یسکل اسکالن بھاری ہونا، اسی سے ہی باب فعال سے یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ انتفع ینتفع انتفاعن فائدہ حاصل کرنا، وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا تھا بنفسی اپنی ذات کے ساتھ۔ جمع یجمع جمعن اکٹھا کرنا، اطباء یہ جمع ہے طبیب کی، عالج یعالج معالجتاً علاج کرنا، سارا کلما عالج یہ اسی سے ہی ہے، لا یزداد ازداد یزداد ازدیاد اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ ہونا، شحم کہتے ہیں چربی کو، جاء یجیء اسی سے ہی ماضی مجہول کا یہ صیغہ ہے، جیء لایا گیا، حذاق یہ صیغہ ہے مبالغے کا، اس کا مطلب ہوتا ہے ماہر، اطباء یہ جمع ہے طبیب کی، وعالج کا عالج یعالج یہ گزر چکا یہاں پر بھی اور پہلے بھی۔ ملک بادشاہ کہتے ہیں امہلو امہل یمہل امہال اس کا مطلب ہوتا ہے مہلت دینا، آپ مجھے مہلت دیں، ثلاثۃ ایام 3 دن، حتی اتأمل تأمل یتأمل تأملا اسی سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہاں تک کہ میں اس کے بارے میں غور و فکر کروں اور انتظار کروں۔ نظر ینظر اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، طالع اس کا مطلب ہوتا ہے یہ برج بھی اس کا مطلب ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ستارہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ میں آپ کے برج میں دیکھوں اور میں آپ کے ستارے کے بارے میں غور کروں، اسی کے مطابق میں دوا کو تجویز کروں۔ اور وافق یوافق موافقتاً جو چیز موافق ہو کا آپ کے، کون سی چیز آپ کے موافق ہوتے ہیں۔ ادویہ یہ جمع ہے دوا کی، یعنی دوائیوں میں سے کون سی دوائی آپ کے موافق ہوتی ہے۔ مضی یمضی اس کا مطلب ہوتا ہے گزرنا، اسی سے یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں، نظر تو نظر ینظر اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، طالع پیچھے گزر چکا ہے، ظہر یظہر اس کا مطلب ہے ظاہر ہونا میرے لیے، باقی یبقا باقی رہنا، عمر کا 40 یومن، تصدقنی صدق یصدق تصدیق اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سچ قرار دینا، تصدیق کرنا۔ آگے دیکھیں حبس یحبس اس کا مطلب ہوتا ہے قید کرنا، اور اقتص یقتص اختصاص قصاص لینا، قصاصاً کسی کو قتل کرنا۔ اور اس کے بعد آپ آگے دیکھیں حبس اسی سے مصدر ہے، حبس یحبس سے
تعاہب کہتے ہیں انتظار کرنے کو، باب تفاعل کا یہ مصدر ہے، اور رفع جمیع الملاہی، ملاہی یہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کھیل کود کی چیزیں، اور رقیبہ یرکب سوار ہونا، ہم کہتے ہیں فکر کو، غم یہ بھی اس کا معنی ہے غم کو کہتے ہیں، اور احتجب یحتجب احتجاب چھپ جانا، لوگوں سے وہ چھپ گیا، سارا ہو گیا وہ، مضى یمضی اس کا مطلب گزرنا، جب کبھی کوئی دن گزرتا تھا، یزداد ازداد یزداد ازدیادن اضافہ ہونا، وہ پریشانی کے اندر اضافہ ہوتا تھا، تناقص یا تناقصو تناقص کسی چیز میں کمی آنا، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے حال میں کمی آ جاتی تھی، مطلب اس کا جسم یہ پتلا ہو جاتا تھا، اور جب یہ والے دن گزرے ہیں جو 40 دن جو اس نے کہا تھا حکیم نے، تو پھر اس نے طلب الحکیمہ، حکیم یہ فاعل نہیں ہے بلکہ اس کا مفعول ہے، بادشاہ نے حکیم کو طلب کیا، وکلم یکلم تکلیم بات چیت کرنا، اور بات چیت کی اس بارے میں، فقالا تو حکیم نے کہا بادشاہ انما فعلت ذالک میں نے یہ والا کام کیا تھا ہیلتن، یہ ہیلے کے طور پہ کیا تھا، اللہ ذہاب شحمی کا، شام چربی جیسے گزر چکا، ذہاب جانا یہ مصدر ہے، تو تاکہ تیری چربی چلی جائے، اور میں نے نہیں دیکھا تھا تیرے لیے دوا کوئی دوائی الا ہادم مگر یہی دوائی تیرے لیے فائدہ مند تھی، الان اب افادہ یفیدو فائدہ دے گی تجھے دوائی، فخلا اب بادشاہ نے حکم دیا اس کو انعام دینے کا، خلا یہ کہتے ہیں جوڑے کو، سنیہ عمدہ اور بہترین جوڑا، اور اس کے بعد آگے دیکھیں مال جزیل یہ معنی ہے کثیر کے معنی میں، اور بادشاہ نے اس کو بھی مال کثیر کا حکم دیا، تو بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کے معنی سمجھنے ضروری تھے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف، تو دیکھیں اس حکایت کا جیسے کہ خلاصہ ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بہت موٹا تھا، اور موٹے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے تنگ تھا، تو بہت سے حکیموں نے اور اطباؤں نے اس کا علاج کرنا چاہا، لیکن جتنا وہ علاج کرتے تھے اس کی چربی بڑھتی جاتی تھی، یہاں تک کہ ایک حکیم آیا ہے اور اس حکیم نے آگے کہا ہے کہ میں آپ کا علاج کروں گا، لیکن آپ مجھے 3 دن مہلت دیں، 3 دن میں غور و فکر کرتا ہوں آپ کی بیماری کے بارے میں اور آپ کے ستارے کے بارے میں، کون سی بیماری میں کون سی جو دوائی ہے وہ آپ کو فائدہ دے گی۔ 3 دن کے بعد اس نے پھر یہ کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے غور و فکر کر لیا ہے، لیکن میرے علم میں کوئی ایسی دوا نہیں آئی ہے جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو، مجھے تو یہی معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کی زندگی زیادہ سے زیادہ 40 دن یہ باقی رہ چکی ہے، تو اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے آپ مجھے قید کر دیں، اور 40 دن اگر آپ بچ گئے تو پھر آپ مجھ سے قصاص لے لیجئے گا، مطلب یہ کہ آپ مجھے قتل کر دیجئے گا۔ تو بادشاہ نے ایسے ہی کیا، بادشاہ نے اس حکیم کو قید میں کر دیا، اور پھر جب جیسے جیسے دن گزر رہے تھے تو بادشاہ کے اوپر غم اور فکر سوار ہوتی جا رہی تھی کہ میں مر جاؤں گا، میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، بادشاہ لوگوں سے جدا ہو گیا، کھانا پینا اس کا چھوٹ گیا، اور غم اور فکر اس کو لاحق ہوگی، اس غم کے اندر اس فکر کے اندر اس کا جسم جو تھا وہ گھلنا شروع ہو گیا، اس کی چربی پگھلنی شروع ہوگی، اور 40 دن میں اچھا خاصا جو تھا وہ اس کا موٹاپا یہ دور ہو چکا تھا۔ جب 40 دن گزر گئے اور بادشاہ نہیں مرا تو بادشاہ نے پھر اسی حکیم کو بلایا ہے، اور حکیم کو بلانے کے بعد اس سے پوچھا ہے کہ اب بتاؤ 40 دن تو گزر گئے ہیں، تو پھر حکیم نے کہا کہ میں نے تو یہ ایک ہیلہ اختیار کیا تھا کہ آپ کے اوپر جب تک غم سوار نہیں ہوگا، فکر سوار نہیں ہوگی، آپ کی چربی نہیں پگھلے گی، تو یہ ہیلے کے طور پہ میں نے یہ والا ایک طریقہ اختیار کیا تھا، اور آپ اس کا رزلٹ اب اپنے سامنے دیکھ سکتے ہیں، آپ کی کافی حد تک چربی یہ پگھل چکی ہے، باقی جو چربی ہے وہ ہم دوائی دے دیں گے، وہ انشاءاللہ اس سے بھی پگھل جائے گی۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا ہے، بادشاہ نے بھی اس کو ایک قیمتی جوڑا عنایت کیا ہے، اور اس کو ایک عمدہ مال یہ بھی دیا ہے، کثیر اس کو مال عطا کیا ہے۔ تو بہرحال یہ حکایت کا خلاصہ تھا، اب چل لیتے ہیں اس سے کیا ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس میں دیکھیں سب سے بڑا سبق تو یہی حاصل ہوتا ہے کہ موٹاپا یہ بہت بڑی بیماری ہے، اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ دبلا پتلا اور سڈول یہ جسم ہو۔ اور دوسرا اس میں ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اسباب کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ڈاکٹر ہے، جو معالج ہے، اس کو غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ ایسے نہیں ہے کہ ایک بیماری ہے اس کی یہ والی دوا ہے تو وہ سیدھی سیدھی دوا تجویز کر دے، بلکہ اس کے اسباب اور علامات یہ دیکھنی چاہیے کہ کون سی دوا یہ فائدہ دے گی، اور اگر دوا سے ہٹ کے کوئی اور ہیلا فائدہ دے سکتا ہے مریض کو تو اس کو لازمی طور پہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسرا ہمیں یہ سبق اس سے ملتا ہے کہ ہمیں آخرت کی فکر اور آخرت کا غم ہونا چاہیے، اگر بادشاہ کو فکر اور غم لاحق ہوتا پہلے سے تو پھر بادشاہ کے یہ والا حال نہ ہوتا موٹاپے میں، جیسا کہ بادشاہ کا حال ہو چکا تھا۔ تو اسی طریقے سے جو مومن ہے وہ آخرت کے بارے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، سوچتا ہے، جس کی وجہ سے وہ موٹاپے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو یہ کچھ اسباق ہمیں اس سے حاصل ہوتے ہیں، اور چوتھا اس سے سبق یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں عقل اور ذہانت اس کو بھی استعمال کرنا چاہیے، جیسا کہ یہ حکیم تھا، اس نے دیگر حکیموں کی طرح سیدھی سیدھی دوائی نہیں دی ہے، بلکہ اپنی عقل اور اپنی ذہانت کو استعمال کر کے پھر وہ ایک رزلٹ اور نتیجے پر پہنچا ہے، جس کی وجہ سے بادشاہ بھی صحت یاب ہو گیا اور اس حکیم کو بھی بہت زیادہ مال ملا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ سبق تھے جو ہمیں اس حکایت سے ملتے ہیں۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ اسی حکایت سے متعلقہ جو ترکیب ہے ہم وہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 29 میں خوش آمدید۔
گزشتہ سبق کے اندر ہم نے موٹے بادشاہ کی کہانی پڑھی تھی. آج کے سبق میں اسی سبق سے متعلقہ کی ترکیب کریں گے. قیلہ یہ فعل مجہول ہے اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بنے گا اس فعل مجہول کے لیے نائب فاعل. انا حروف مشبہ بالفعل ہے. ملکن موصوف. کائنن یہ بنے گا اس موصوف کی صفت. من حرف جر ملوک الفرس یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر من جار کا مجرور. جار مجرور مل کر یہ اس کائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا. شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر ملک موصوف کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر یہ بن جائے گا انا حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بن جائے گا اس کے لیے خبر. اب آگے چلیں. کانا یہ فعل ناقص ہے. اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم اور سمینن یہ موصوف ہے. مسکلن یہ شبہ فعل ہے اور یہ آگے والا جو جملہ ہے یہ ہم نے اس کو اس شبہ فعل کے متعلق کر دینا ہے. تو شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر جملہ ہو کر سمین موصوف کی صفت بنے گا. موصوف صفت مل کر یہ کانا کی بن جائے گا خبر. تو کانا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ جو انا حروف مشبہ بالفعل تھا اس کے لیے بن جائے گا خبر. انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ قیلہ فعل مجہول کے لیے بن جائے گا نائب فاعل. اب آگے چلیں. انا حروف مشبہ بالفعل ہے. ہو ضمیر اس کے لیے اسم ہے. لا ینتفع یہ فعل ہے. اس میں ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل ہے. با حرف جر نفس مضاف ہا ضمیر مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور. جار مجرور مل کر ینتفع فعل کے متعلق ہے. لا ینتفع فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر انا حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے. انا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی جار کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر یہ مسکلن شبہ فعل کے متعلق ہے. شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر سمینن موصوف کی صفت ہے. پھر جو پیچھے والی ترکیب ہے وہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں. آگے چلیں. فا تاکیبیہ ہے. جمع یہ فعل ہے. اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ بادشاہ کی طرح لوٹ رہی ہے. اطباء یہ اس کے لیے مفعول ہے. ان حرف نصب ہے. ان مصدریہ ناصبہ ہے. یعالجو یہ فعل ہے. اس میں واو ضمیر فاعل ہے. ہو ضمیر اس کے لیے مفعول ہے. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ بنے گا جمع کے لیے مفعول. تو جمع فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. آگے چلیں. فا تاکیبیہ سارا یہ فعل ناقص ہے. اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم اور کلما عالجوہ یہ بنے گا شرط اور لا یزداد الا شحما یہ بنے گا اس کے لیے جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر یہ بنے گا سارا فعل ناقص کی خبر. اب آگے چلیں. اس کی مزید تشریح کرتے ہیں. کلما یہ حرف شرط ہے. عالجو فعل واو ضمیر فاعل ہو ضمیر یہ بنے گا اس کے لیے مفعول. فعل فعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. لا یزداد یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل اور شیئن یہاں پہ مستثنی منہ محذوف ہے. شیئن مستثنی منہ الا حرف استثناء شحما یہ بنے گا مستثنی. مستثنی منہ مستثنی سے مل کر یہ بنے گا لا یزداد کے لیے مفعول. لا یزداد فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ سارا کی خبر واقع ہوگا. فا تاکیبیہ جیعہ یہ فعل مجہول ہے. الیہ جار مجرور مل کر یہ اسی جیعہ فعل مجہول کے متعلق ہے. اور آگے دیکھیں. با حرف جر ہے. بعض مضاف الحذاق مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور ہے. جار مجرور مل کر پھر آپ نے اسی جیعہ فعل مجہول کے متعلق کر دینا ہے. اب آگے چلیں. من الاطباء من حرف جر اطباء مجرور جار مجرور مل کر یہ جو حذاق ہے حذاق کی آپ اس کو موصوف بنائیں اس کی آپ صفت بنائیں یہاں پہ. من الحذاق کائنین من الاطباء یہ قائم من الاطباء یہ کائنین شبہ فعل کے متعلق ہو جائے گا. شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حذاق یہ موصوف کی صفت. موصوف صفت مل کر بعض مضاف کے لیے مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور. جار مجرور مل کر یہ جیعہ فعل کے متعلق. اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے نائب فاعل. جیعہ فعل اپنے نائب فاعل اور دونوں متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. آگے چلیں. فقال لہو فا تاکیبیہ قال یہ فعل ہے. اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل. لہو جار مجرور مل کر یہ اسی قال فعل کے متعلق ہے. فعل فعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول اور یہ جو نا انا اعالجو کا ایھا الملک یہ بنے گا اس قول کے لیے مقولہ. اور اس میں اگر آپ دیکھیں گے ایھا الملک یہاں پر یا محذوف ہے. یا ایھا الملک تھا. یا قائم مقام ادعو فعل کے ہے. ادعو فعل اس میں انا ضمیر فاعل فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا. اور یہ جو ہے نا ایھا ایون مضاف اور ہا ضمیر مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بن جائے گا ایون چونکہ اسم موصول ہے. ملک بنے گا اس کا صلہ. موصول صلہ مل کر یہ مضاف مضاف الیہ ہوگا. مضاف مضاف الیہ اور یہ پھر پورا جملہ ہو کر یہ بن جائے گا اس ادعو فعل کے لیے مفعول. ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یہ بن جائے گا ندا. اور اس کا جواب ندا کیا ہے؟ اس کا جواب ندا یہ والا جملہ ہے. انا یہ مبتدا ہے. اعالجو فعل اس میں انا ضمیر فاعل کاف ضمیر مفعول فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر
پھر یہ جو ہے اس انا مبتدا کی خبر واقع ہوگا، انا مبتدا اپنی اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔ لیکن اس میں آپ یہ کریں کہ یہ جو اعالج یہ فعل ہے اس کو آپ معطوف علیہ بنا لیں، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے اس کو آپ بنا لیں معطوف۔ تو معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ انا مبتدا کی خبر بنا دیں، پھر یہ پیچھے جو کول بنایا تھا اس کول کے لیے آپ مقولہ بنا دیں۔ آگے چلیں، واو زائدہ ہے لیکن یہ حرف عطف ہے، امہل یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر اس کے لیے فاعل ہے، نون وقائے یا ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، ثلاثۃ ایام، ثلاثۃ ممیز ایام تمیز، ممیز تمیز بھی ہے، مضاف مضاف الیہ بھی ہے، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ امہل کے لیے مفعول واقع ہوگا، امہل فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا، اور پھر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا یہ معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہو کر پھر یہ نا مبتدا کی خبر بنے گا۔ لیکن اس میں یہ جو آگے والا جملہ ہے نا حتی تأمل اور انظروا، یہ سارے کا سارا جملہ ہے نا یہاں تک، یہ سارے کا سارا آپ نے حرف عطف کے واسطے سے آپ نے پیچھے کے ساتھ ملا دینا ہے۔ اب یہ جو حتی ہے یہ حتی اس پورے جملے کو اس کے ساتھ امہل کے ساتھ متعلق کر دے گا۔ کس طریقے سے میں کر کے دکھاتا ہوں آپ کو۔ اتعملوا یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، انظروا یہ فعل ہے، اس میں انا ضمیر فاعل ہے، الی حرف جر، تال مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ اس فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، میم الف ما یجو شین کے معنی میں ہو کر مبتدا، یوافقو کا یوافقو فعل، کاف ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، من الادویہ، من حرف جر ہے، ادویہ مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ کائن شبہ فعل کے متعلق ہوگا، کائن شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ یوافقو فعل کا فاعل بنے گا، یوافقو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ میم الف ما یہ ایو شین کے معنی میں ہو کر مبتدا ہے، اور یہ جو یوافقو یہ فعل ہے، کاف ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، من الادویہ جار مجرور مل کر یہ ثابت شبہ فعل کے متعلق ہوگا، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ یوافقو فعل کے لیے بنے گا فاعل، یوافقو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر یہ مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، اور پھر یہ جو حتی ہے حتی کے اوپر اس کا عطف ہو جائے گا، اور یہ اتعملوا اور یہ پورا جملہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر حتی جار کا مجرور ہے، حتی جار اپنے مجرور سے مل کر پھر آپ نے اس کو امہل فعل کے متعلق کر دینا ہے، امہل فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر انا مبتدا کی خبر ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ قال لہ یہ کول بنا تھا، اس کول کے لیے بن جائے گا مقولہ، کول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ کولیہ۔ آگے چلیں، فا تعقیبیہ ہے، لما یہ حرف شرط ہے، لما مزد یہ فعل ہے، لہو جار مجرور مل کر مزد فعل کے متعلق ہے، ثلاثۃ ایام مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا مزد کے لیے فاعل، مزد فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کی جزا یہ والی بنے گی، قال ایھا الملک انی نظرت فی طالیک فظہر لی انہ ما بقی من عمرک 40 یوما، یہاں تک اور اس کے بعد آگے یہاں تک یہ پورے کا پورا جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گی شرط کے لیے جزا۔ آگے چلیں، قال یہ فعل ہے اور اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور ایھا الملک یا ایھا الملک کی طرح ہوگا، یہ جس طریقے سے میں نے یہاں پہ پہلے کیا تھا نا بالکل ایسے ہی ہے، یا قائمہ کا مدعو فعل کی ہے، اس میں ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور ایھا الملک یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر یہ بن جائے گا ندا، اور جواب ندا کیا ہے وہ یہ سارے کا سارا جملہ بن جائے گا جواب ندا، یہاں تک ندا اپنے جواب ندا سے مل کر پھر بن جائے گا کالا کول کے لیے مقولہ، کول اپنے مقولہ سے مل کر پھر بن جائے گا شرط کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اب جو اس کے لیے جواب ندا ہے اب اس کی ترکیب دیکھ لیں، انی نظرت فی طالیک، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے، نظرت یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر اس کا فاعل ہے، فی حرف جر، طال مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر فی جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ نظرت فعل کے متعلق، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، اور یہ والا جو آگے والا جملہ یہ بن جائے گا اس کے لیے معطوف علیہ معطوف مل کر پھر یہ ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہوگا۔ اب آگے چلیں، فا یہ حرف عطف ہے، ظہرہ یہ فعل ہے، لام حرف جر ہے، یا ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ بنے گا ظہرہ کے متعلق، اور یہ جو آگے والا جملہ انہ ما بقی من عمرک 40 یوما فإن لم تصدقنی فاحبسنی لتقتص منی، یہ پورے کا پورا جملہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا ظہرہ کے لیے فاعل۔ آگے چلیں، ان حروف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، ما باقیہ یہ فعل ہے، من عمرک کا جار مجرور مل کر یہ باقیہ فعل کے متعلق ہوگا، اور یہ جو آگے نا 40 یوما، اصل میں اس میں یہ تھا ما باقیہ شیء الا 40 یوما، اس طریقے سے تھا، شیء یہ بنے گا مستثنی منہ، الا حرف استثناء، 40 ممیز، یوما تمیز، ممیز تمیز مل کر
یہ شیء مستثنا منہ کے لیے مستثنا منہ اپنے مستثنا سے مل کر یہ بنے گا ما باقیہ کے لیے فاعل، ما باقیہ فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ انہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر واقع ہوگا، انہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ بنے گا ظہرہ کے لیے فاعل، ظہرہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ دوبارہ معطوف بن جائے گا۔ آگے جو ہے آگے دوبارہ حرف عطف ہے، فا یہ حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، لم تصدق فعل ہے، انت ضمیر فاعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، فا جزائیہ ہے، احبس یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، اور یہ جو آگے والا جملہ یہ اسی کے متعلق ہوگا، اس کو بھی دیکھ لیں۔ تقتصا یہ فعل ہے، انت ضمیر اس میں فاعل ہے، من حرف جر یا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر پھر یہ لام جار کا مجرور ہوگا، جار مجرور مل کر یہ اس فعل کے متعلق ہوگا، فعل فاعل متعلق مل کر یہ بن جائے گا اس شرط کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر پھر یہ بن جائے گا معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، اور پھر جملہ عاطفہ ہونے کے بعد پھر یہ اسی طریقے سے آپ نے پیچھے ملا دینا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اب آگے چلیں، فا تاکیبیہ ہے، امارا یہ فعل ہے، الملک یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، با حرف جر ہے، حفص مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر با جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ امرا فعل کے متعلق ہوگا، امرا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، اخذ یہ فعل ہے، الملک اس کا فاعل ہے، پھر تاہو بھی جار مجرور مل کر یہ اخذ فعل کے متعلق ہے، اور للموت یہ بھی اسی طریقے سے اخذ فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، آگے بھی اسی طریقے سے معطوف علیہ معطوف ہے۔ واو حرف عطف ہے، رفع یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، جمیع مضاف، الملاہی مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا رفع کے لیے مفعول، رفع فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، واو حرف عطف ہے، رکیبہ یہ فعل ہے، ہو ضمیر یہ بنے گا رکیبہ کے لیے مفعول، الہم معطوف علیہ، واو حرف عطف، الغم معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر یہ رکیبہ کے لیے بنے گا فاعل، راکبہ فعل فاعل مفعول اور متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، آگے بھی بالکل ایسے ہی ہے۔ احتجب یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، ان حرف جر، الناس مجرور، جار مجرور مل کر یہ احتجب فعل کے متعلق ہوگا، احتجب فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، آگے بھی جیسے جیسے آپ کو واو نظر آئے گی آپ اس کو ایسے ہی معطوف علیہ معطوف بناتے جائیں۔ سارا یہ فعل ناقص ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، کلما مضا یوم یزداد ہمن، یہ والا جو جملہ ہے یہ بنے گا شرط، اور یزداد ہمن یہ بنے گا اس کے لیے جزا۔ کلما یہ حرف شرط ہے، مضا یہ فعل ہے، یومن یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور یزداد یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل، اور ہمن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر یہ بنے گا معطوف علیہ۔ واو حرف عطف ہے، یتناقص یہ فعل ہے، اور حالہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا اس کے لیے فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہو کر یہ بنے گا سارا فعل ناقص کی خبر، سارا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر پھر جملہ عاطفہ ہوگا۔ پیچھے جیسے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا واو حرف عطف آ رہا تھا، آپ سارے کا سارا اس کو اسی طریقے سے حروف عاطفہ کے ذریعے سے جملہ معطوفہ بنا سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں فا تعقیبیہ، لما مضت الايام المذکورہ، اب یہ بنے گا شرط کیونکہ اس میں لما حرف شرط آ گیا نا، لما حرف شرط ہے، مضت یہ فعل ہے، الايام موصوف، المذکورہ صفت، موصوف صفت مل کر یہ مضت کا فاعل واقع ہوگا، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا شرط، اور یہ جو ہے نا طلب الحکیم وکلمہ فی ذلک، یہ پورے کا پورا جملہ بن جائے گا اس شرط کے لیے جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اب چلیں اس کو طلبہ یہ فعل ہے، الحکیم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فاعل نہیں ہے، مفعول واقع ہو رہا ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو کہ ملک بادشاہ کی طرف لوٹ رہی ہے، ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، الحکیم بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، کلمہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ ملک بادشاہ کی طرف لوٹ رہا ہے، ہو ضمیر اس کے لیے مفعول ہے، فی ذالک جار مجرور مل کر اس کلمہ فعل کے متعلق ہے، کلمہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر یہ بنے گا جزا، اور شرط اس کی یہ والی گزر چکی ہے، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوگا۔ اس کے بعد اب آگے چلیں، فقال لہ، فا تعقیبیہ، قال یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ حکیم کی طرح لوٹ رہا ہے، لہو جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا قول، اور اس قول کے لیے مقولہ کیا بنے گا؟ اس قول کے لیے مقولہ یہ والا بنے گا، ایھا الملک سے لے کے انما فعلت ذلک حیلۃ علی ذهاب شحمک وما رأیت لک دواء الا ھذا الآن یفیدک الدواء، یہاں تک یہ پورے کا پورا جملہ اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ، اور اس میں جو ہے نا ایھا الملک،
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ یہاں پہ ہم نے ترکیب کی تھی کہ اس کو ہم نے یہ ندا کے لیے بنایا تھا مفعول، تو یہاں پہ یا حرف ندا محذوف ہوگا جو کہ قائم مقام مدعو فعل کے ہوگا، فعل فاعل، اور یہ ایھا الملک یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، یہ بن جائے گا ندا، اور یہ جو آگے والی پوری لائن ہے یہاں تک یہ بن جائے گا اس ندا کے لیے جواب ندا، تو ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر پھر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ انما یہ حرف ہے جو کہ عمل نہیں کرتا ہے، فالتو یہ فعل ہے، اس میں تو ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، اور ذالک بنے گا فالتو کے لیے مفعول، اور حیلتن یہ بھی بنے گا فالتو کے لیے مفعول۔ الا حرف جر ہے، ذہاب مضاف، شاہ مضاف الیہ مضاف، کاف ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ ذہاب کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر الا جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ فالتو فعل کے متعلق ہے، فالتو فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن جائے گا معطوف علیہ، آگے والا جملہ بن جائے گا معطوف۔ اب آگے والا جملہ دیکھیں، ما رأیتو یہ فعل ہے اور اس میں تو ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، لکا لام حرف جر ہے، کاف ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ رأیتو فعل کے متعلق ہوگا، اور دوان یہ بنے گا مستثنی منہ، الا حرف استثناء، ہذا بنے گا مستثنی، مستثنی منہ اپنے مستثنی سے مل کر یہ بنے گا رأیتو کے لیے مفعول، رأیتو فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، جملہ عاطفہ ہونے کے بعد یہ جو پیچھے ہم نے یہ بنایا تھا اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے الآن یفیدک الدوا، یہ بھی اس کے لیے جواب ندا ثانی بنے گا۔ اب اس کو دیکھیں ذرا، الآن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول مقدم یفیدو فعل کے لیے، یفیدو یہ فعل ہے، کاف ضمیر بنے گا اس کے لیے مفعول، اور الآن یہ بنے گا اس کے لیے مفعول فی، اور الدوا یہ بنے گا یفیدو کے لیے فاعل، یفیدو فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بھی اسی کے لیے جو ہم نے پہلے ندا بنایا تھا اس ندا کے لیے بن جائے گا جواب ندا، ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہو کر اس قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا۔ آخری لائن اس کو بھی دیکھ لیں ذرا، فا یہ تعقیبیہ ہے، خلا یہ فعل ہے، علیہ جار مجرور مل کر اس خلا فعل کے متعلق ہے، اور الملک یہ بنے گا اس خلا کے لیے فاعل، اور خلاۃً موصوف ثنیہ صفت موصوف صفت مل کر یہ خلا کے لیے بنے گا مفعول، خلا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہے، امرا یہ فعل ہے، لام حرف جر، ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر امرا فعل کے متعلق ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، با حرف جر، مال موصوف، جزیل اس کی صفت موصوف صفت مل کر با جار کا مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ امرا فعل کے متعلق ہے، امرا فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا۔